أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گی۔ اور اب آہستہ آہستہ دل وہ ہو رہا ہے، اختتام پر جا رہی ہے ہماری ٹوٹل، میرا خیال کہ شاید 4 کلاسیں رہ گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں، ہمارے فہم میں بہت زیادہ اضافہ فرمائے، ہم سب بہنوں کو بعمل مسلمان بنائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہمیں حق ادا کرنے والا بنائے۔ اور میری بہت زیادہ دعا رہتی ہے، بہت زیادہ، جس دن یہ کلاس شروع ہوئی تھی میں نے اسی دن سے، بلکہ اس سے پہلے سے یہ دعا کرنی شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کلاس میں جو بہنیں حصہ ڈال رہی ہیں جس طرح سے بھی، چاہے وہ پریزنٹیشن میں میری مددگار ہوں، چاہے وہ ایڈمن ہوں، چاہے وہ پیچھے سارے آپ کے کام کر رہی ہوں، اور وہ خاص بہنیں جو آپ ہیں، آپ خاص الخاص بہنیں ہیں نا، آپ اپنا وقت نکال رہی ہیں، بیٹھ رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں، جستجو کر رہی ہیں، ہے نا، دل کے اندر ایک محبت، ایک عقیدت کا جذبہ بڑھ رہا ہے ہمارے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو روز قیامت بہت کامیابی عطا فرمائے اور پیارے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیاری ساتھیوں، آج کا عنوان جو ہے نا وہ دل کی آواز ہے، بالکل دل کی آواز ہے، محسن نسواں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مجھے اس کلاس کا خود بھی بہت انتظار تھا، اور جب اس ٹاپک پہ میں کام کرنے بیٹھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ محسن نسواں تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور اس پہ تو کئی کتابیں ہیں، کئی چیزیں ہیں، اور محسن نسواں کے ساتھ ساتھ پھر حقوق نسواں کا بھی تصور ساتھ ساتھ آ جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں خواتین کے لیے جو کام اور جو چیزیں کی تھی، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا رتبہ اتنا بلند کیا، اور پھر پوری امہات المومنین کی جو پوری ٹیم تھی وہ اسی تیاری میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کے ساتھ جو صحابیات تھی موجود، ان کی تیاریاں، اور پھر وہ روشن شمع، وہ روشن مشل، وہ چمکتے ستارے پھر ہم سب کی زندگی کے اندر موجود ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، اور ہم ان جیسا بننے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم وہ حق ادا کر سکیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیاری ساتھیوں، جب ہم اور آپ جائزہ لیتے ہیں چیزوں کا تو پھر ہمیں نظر آتا ہے نا کہ عورت نفس انسانیت یعنی آدھی انسانیت ہے، اور مرد آدھی انسانیت کے جو ایک حصے کی ترجمانی کرتا ہے، تو دوسرے حصے کی ظاہر ترجمان جو ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے۔ عورت کو نظر انداز کر کے نوع انسانی کے لیے جو بھی پروگرام بنے گا، اس پوری انسانیت کے لیے جو بھی پروگرام بنے گا وہ بالکل انکمپلیٹ اور ادھورا ہوگا۔ اسلام کسی ایسی سوسائٹی کا تصور نہیں کر سکتا جو تنہا مردوں پر مشتمل ہو اور جس میں عورت کی ضرورت نہ ہو۔ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ کسی بھی قوم کی اجتماعی زندگی کی جو ترقی ہے نا اس وقت کرتی ہے جب دونوں کا سیاسی و سماجی ایک بہت ہی اچھا ریلیشن شپ ہو، ایک بہت اچھا سا رشتہ ہو۔ اور سیرت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کی جو صحیح و جہد میں جو بھی خلا رہ جائے نا، جو بھی، تو مرد اس کو پورا کرتا ہے۔ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے ساتھیوں، کہ عورت کچھ کر رہی ہے، ظاہر ہے کچھ، ہم سب انسان ہیں نا، ہم سے جو کمی ہوگی اس کمی کو جو ہے وہ جو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر جو مجھے چیز نظر آئی ہے وہ بہت میں اس سے، ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات بہت چھوٹی سی لگے، لیکن ان چیزوں سے مجھے خود بھی بہت انسپائریشن ہوئی ہے کہ عورت کی کوششوں میں جو بھی خلا رہ جائے نا اس کو مرد پورا کرے گا، اور مرد کی دوڑ دھوپ میں یا اس کی کوششوں میں جو بھی کمی یا نقص رہ جائے گی اس کو عورت پورا کرے گی۔ تو یہ چیز جو ہے مجھے سیرہ کی روشنی میں بہت ہی اہم لگا تھا، اور مجھے اچھا لگ رہا تھا جب پڑھتے ہوئے کہ جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے عورتوں کی جو تیاری کرائی ہے وہ یہی تصور اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس وقت دنیا کے مختلف حصوں میں
تقریباً 3 ارب سے زائد انسان پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کی بے شمار زبانیں ہوں گی اور بے شمار مذہب ہوگا۔ آج کی کلاس میں ہم محسن منسواں دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی وجہ سے عورت کو عزت کا مقام و مرتبہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو آپ گینے کہہ کر مخاطب کیا، سوچ سکتی ہیں اتنا رتبہ دیا ہے۔ لیکن ہمیں اپنی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے مقابلے میں دوسری جتنی بھی تہذیبیں تھیں، کلچر تھے، جتنی بھی تھی نا، ان کا ایک مختصر سا ہم جائزہ لے لیں، کیونکہ اس وقت دنیا کے اندر یہی تصور تھا کہ عورت کیا چیز ہے، اور آج بھی ان کی کتابوں میں نا یہ چیزیں محفوظ ہیں، لکھی ہوئی ہیں، خاص زمانہ کتنا ترقی کر جائے، کتنا ماڈرن ہو جائے، لیکن بہرحال ان کی اصل جو سوچ اور فکر تھی وہ اسی کے گرد گھوم رہی تھی۔ تو میں نے اس سلسلے میں 2-3 کتابوں کا جیسے مطالعہ کیا اور اسٹڈی کی، اور میں تھوڑا سمجھنا چاہ رہی تھی کہ دوسرے جتنے بھی تہذیبیں تھیں، جتنے بھی کلچر گزرے ہیں، ان میں عورت کا کیا مقام مرتبہ تھا، تب ہمیں اپنی چیز کا اندازہ ہوگا، ہے نا۔ تو میں دیکھ رہی تھی کہ جو جتنی بھی پرانی ہسٹری کے متعلق جتنی بھی تفصیل اور کنفرم معلومات ہے، وہ زیادہ تر یونانیوں یعنی گریک جو تھے ان کی اور رومیوں کے عہد سے ہمیں ملتی ہے، اور انہوں نے ہر لحاظ سے کلچر میں، علم میں، آرٹ میں اس قدر ترقی کی تھی کہ اس وقت ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اور آج بھی ان کے آرٹ اور کلچر کو دیکھا جائے تو بالکل ایسا لگتا ہے، یعنی آپ دیکھیں گریک کتنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں نا وہاں پہ، آج بھی ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے، حتیٰ کہ ان کے چرچ تک لوگ دیکھنے جاتے ہیں، اتنی پرانی، اتنا زبردست کام اور چیز ان کی محفوظ ہے، اور آج بھی ان کے اندر وہ سب کچھ محفوظ ہے نا۔ اچھا، لیکن اتنی ترقی کے بعد بھی ان کے ہاں عورت کا مقام بہت ہی پست، یعنی بالکل گرا ہوا تھا، اور وہ عورت کو انسانیت پر بار سمجھتے تھے۔ اور ایک جگہ تو میں پڑھ رہی تھی کہ وہ کہتے تھے ہمارے پاس عورتیں صرف ہماری خادمہ ہیں، یعنی خادمہ کی حیثیت تھی، اور وہ خادمہ جو ہے وہ بس گھر والوں کی خدمت کرتی رہے گی، اس کے علاوہ اس کا کہیں کوئی حصہ نہیں تھا۔ اچھا، ان کے عقل مندوں کا جو قول تھا نا، اس میں مجھے اتنی حیرت ہوئی، اتنی سویلائزڈ قوم کے اندر جو ان کے لوگوں کا کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ ان کا ایک قول میں پڑھ رہی تھی کہ آگ سے جل جانے اور سانپ کے ڈسنے کا علاج ممکن ہے، لیکن عورت کے شر کا مداوع مشکل ہے، بلکہ محال ہے، یعنی عورت ان کے یہاں ایک شر کی حیثیت رکھتی تھی۔ اچھا، بلکہ میں ایک یونانی ادیب کا بھی اس میں ایک ریفرنس لکھا ہوا تھا، پڑھ رہی تھی کہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ مرد کی خوشی کا 2 ہی دن ہوتا ہے، ایک جب کہ وہ شادی کرتا ہے، عورت کو استعمال کرتا ہے، دوسرا عورت کی موت کا دن، اور یہ دن اس کی خوشی کا بہت ہوتا ہے۔ اور شادی طلاق کا نام قانون کی کتاب میں تو تھا، لیکن عملاً کہیں بھی نافذ نہیں تھا، اور ان کے ہاں بھی وراثت ہے یا مہر ہے یا جو بھی چیز ہے، عورت کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہی تھی کہ عرب کے اندر عورتوں کی کیا حالت تھی، جو بہت ہی سویلائزڈ قومیں تھیں، ان کے ہاں آپ دیکھ رہی ہیں کہ یونانیوں یعنی گریک اور رومیوں کی عورت کا کیا حال تھا۔ تو آپ سوچ سکتی ہیں کہ پھر عرب میں جو کہ علم و فن سے بھی ناآشنا تھے، کوئی ان کے پاس اتنی وہ چیزیں نہیں تھی نا، اس قوم کا پھر کیا حال ہوگا۔ اہل عرب عورت کے وجود کو ہی ذلت سمجھتے تھے، لڑکی کی پیدائش ان کے لیے غم کا پیام تھی، اور لڑکے کی پیدائش پر وہ بہت خوش ہوتے تھے، اتراتے تھے، فخر محسوس کرتے تھے۔ اس بات کو ہم قرآن میں سورہ نحل کی آیت نمبر 58 میں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ہم قرآن کی وہ آیت پڑھتے ہیں، صرف میں ہنٹس دے رہی ہوں، اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہے میں پوری آیت آپ کے سامنے رکھوں، لیکن سورہ نحل آیت 58 میں نے پڑھا تھا کہ جب ان کو لڑکی کی خبر دی جاتی ہے تو ان کے چہرے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں، سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ اچھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں عورتوں کی کوئی حیثیت نہ تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہدایات نازل کی اور ان کے لیے جو کچھ حصہ مقرر کرنا تھا وہ کیا۔ عورت سے نفرت اور بیزاری اس حد تک تھی کہ ایک شخص کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تو وہ گھر بھی چھوڑ دیتا تھا، یعنی بعض اس میں سیرہ کے اندر آپ پڑھیں گی تو وہ لڑکی کی پیدائش پہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا تھا، اور کئی دنوں تک نہ اس ماں کی خبر لیتا تھا نہ اس لڑکی کی خبر لیتا تھا، اور وہ بالکل ہی ایک عجیب سی زندگی سے وہ عورت دوچار تھی اپنی بچی کو لے کر۔ اچھا، سب سے زیادہ جو تکلیف دہ بات تھی وہ یہ تھی کہ لڑکی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا،
جس سے آج بھی میرے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا. ہمیں یہ سب کچھ کا جائزہ لینا پڑے گا ساتھ میں، تب ہمیں اس چیز کی قدر ہوگی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے کس طریقے سے وہ عزت کا مقام دیا. اچھا، یہ واقعہ بھی میں اور آپ کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں نا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جاہلیت کے زمانے کا واقعہ سنایا کہ میری ایک بچی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی، اور جب کبھی میں اسے بلاتا تھا تو وہ دوڑ کر میرے پاس آتی تھی. اور ایک دفعہ اس نے اسے تیار کیا اور لے کر چلا، کیونکہ اب اسے زندہ دفن کرنا تھا. یعنی سوچے وہ بچی پھر اتنی بڑی ہوگی نا کہ وہ جب دوڑ کر اس کے پاس آتی تھی. تو میں تو سچی بہت ہی ابھی بھی بولتے ہوئے میری عجیب سی حالت ہو رہی ہے. ایک پیدا ہوتے ہی بچی کو دفن کر دینا اور ایک دوڑتی بھاگتی چلتی پھرتی مسکراتی کھاتی پیتی بچی کو زندہ دفن کرنا. کتنے سخت ہوں گے وہ دل، کیا سمجھتے ہوں گے وہ لوگ لڑکیوں کو کہ ایک دفعہ وہ انہیں اسے بلاتا ہے، تیار کر کے لے جاتا ہے وہ آدمی، اور اس کے لیے قبر کھودتا ہے، اس کی مٹی جو کھودتا ہے وہ اس کے چہرے پہ پڑتی ہے تو وہی بچی اس کو صاف بھی کر رہی ہوتی ہے. اور پھر اس نے کہا کہ جب میں نے اس کنویں میں یا قبر میں اسے جھونک دیا تو اس وقت بھی وہ مجھے ابا جان کہہ رہی تھی. سچی رونا آ رہا ہے نا. اتنی اتنی شکل و قلبی تھی، کوئی نہیں روکنے والا تھا سوسائٹی میں سے. یہ واقعہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو دیے تھے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی تھی. اچھا، اسی طرح قیس بن عاصم ایک فرد تھا، اس نے لکھا کہ جاہلیت میں نے 8-10 لڑکیاں دفن کی تھی. عورت زندہ تھی بھی تو اس کے کوئی حقوق نہ تھے، شادی کی کوئی حد نہ تھی، اس طرح طلاق کی بھی کوئی حد نہیں تھی. اور عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتا، ورنہ پھر اسے لٹکتا ہی چھوڑ دیتا. اور اس رجوع میں بھی کئی شرائط ہوتے تھے. شوہر کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ کا، وہ عورت اس کے ورثہ کا حق بن جایا کرتی تھی. اور اس کے اوپر اسلام نے وراثت میں جب عورت کا حصہ مقرر کیا، جب تو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی آیتیں بتائیں سورہ نساء وغیرہ کی کہ جب عورت کا حصہ دیکھو اللہ نے مقرر کیا ہے، تو اس وقت کے لوگوں کو بھی جو صاحب ایمان بھی تھے ان کو بھی نا اس وقت بڑی حیرت ہوئی کہ وہ میراث میں کیسے حقدار ہو سکتی ہے، جبکہ نہ وہ گھوڑے پر سوار ہوتی ہے نہ لڑائی کرنے جاتی ہے. تو وہ تو یہ اہم کام کرتی ہی نہیں ہے، تو اس کا کیسے وراثت میں حصہ ہوگا. تو اس وقت بھی لوگوں کو اس بارے میں بڑی حیرانگی ہوئی تھی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انگلستان تہذیب کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، یا آپ انگلستان کی جگہ اگر آپ یورپ بھی کہہ دیں تو بھی بات ہو جائے گی کہ یورپ میں اس وقت مرد و عورت کے مساوات سے بڑا ہی دعوے دار ہے ابھی بھی. لیکن اس پورے یورپ میں 1 صدی پہلے تک عورت مرد کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی رہتی تھی، اور بڑی ہی عجیب و غریب کہانیاں اس وقت عورت سے منسوب تھی. اور جس طرح ہم ابھی آگے دیکھیں گے کہ یہود و نصارہ میں عورت گناہ اور شر کا وہ سمجھی جاتی تھی، تو ان کے یہاں بھی اسی تہذیب کا ظاہر ہے، یہ لوگ مذہباً وہی تھے تو ان کی تہذیب کے اندر یہ چیز بہت زیادہ حاوی تھی. اچھا، عورت مذہب کی نظر میں بھی اگر دیکھیے تو یونان ہو یا عرب ہو یا عجم ہو، ہر جگہ عورت مظلوم تھی، دل بہلانے کا ذریعہ تھی. حتیٰ کہ مذہبی طور پر نیکی اور شرافت یہ سمجھی جاتی تھی، یعنی مذہبی طور سے وہ فرد بڑا ہی نیک اور بڑا ہی شریف ہوگا جو آہستہ آہستہ عورت سے کنارہ کشی اختیار کر جائے. اچھا، کیونکہ یعنی اس رہبانیت کا جو تصور ہے وہ اصل میں اسی چیز سے زیادہ آیا کہ دنیا سے دور ہو، اور دنیا سے دوری میں سب سے اہم بات وہ شخص بڑا ہی شریف سمجھا جائے گا جو عورت سے کنارہ کش ہو جائے. اچھا، اس چیز نے یورپ کے اندر بڑی ہی پیچھے پیچھے پس پردہ بڑی گند مچائی، بڑی، کیونکہ ظاہر انسان فطرت کو روکتا ہے تو فطرت سے جنگ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے جب اس چیز سے کنارہ کشی اختیار کی تو اور زیادہ گندگی کی طرف وہ چلے گئے تھے. اور کیونکہ ان کا یہ تصور تھا کہ اگر سیدھا سیدھا عورت سے تعلق قائم کیا جائے گا تو انسان گناہ سے قریب ہو جائے گا، تو پس پردہ جو انہوں نے تعلق قائم کیا وہ اور گناہ سے قریب تر کرتا چلا گیا. اچھا، بلکہ مذہبی طور سے مجھے یہ لفظ بولتے ہوئے بھی بہت ہی عجیب تکلیف کی ہو رہی ہے، لیکن بہرحال چونکہ کتاب کے الفاظ ہے تو ہم اس چیز کو بھی ضرور مطلب میں سامنے رکھ دیتی ہوں کہ بلکہ مذہبی طور سے وہ عورت کو گناہ کی پوٹلی سمجھتے تھے. اس تصور سے عورت کو مذہبی طور سے کبھی بھی کوئی بھی مقام نہیں مل سکا. بالکل ٹھیک بات ہے، ووٹ کا بھی حق نہیں تھا، مردم شماری میں بھی وہ نہیں گنی جاتی تھی. اچھا،
یہودیت اور عورت کے اندر بھی ہم یہ دیکھیں گے، ابھی آگے جا کے ہم مزید اس کے بارے میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر بھی حالانکہ یہودی قانون میں عورت کے وراثت کا حق تھا، لیکن عملاً ہمیشہ وہ اس سے محروم رکھی گئی، دوسری شادی کا تو حق ہی نہیں تھا اسے، اور زیادہ تر اسرائیلی روایات نے عورت کا تصور جو تھا نا صرف گناہ کا رکھا تھا۔ اچھا، اسی طرح عیسائیت اور عورت کے اندر بھی ہم دیکھیں گے کہ عورت کے ساتھ عیسائیت کا سلوک تو اور زیادہ خراب تھا، بلکہ ناپسندیدہ رائے۔ اس مذہب نے اس مظلوم عورت کو جس قدر پستی میں پھینکا جا سکتا تھا نا، پھینک دیا تھا۔ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ عورتیں تم نہیں جانتی ہو کہ تم میں سے ہر ایک حوا ہو، تم شیطان کا دروازہ ہو، تمہیں نے آسانی سے خدا کے تصویر یعنی مرد کو ضائع کیا۔ بلکہ ان کے ایک سینٹ پال کی ایک الفاظ بھی ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ عورت کو چپ چاپ مردوں کی تابعداری کرنی چاہیے، وہ حکم نہیں چلا سکتی، مرد کو گناہ کی دعوت عورت ہی دیتی ہے۔ اچھا، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا نا عورت اور یہودیت، تو اس میں بھی مزید اس کے بارے میں تھا کہ یہودیت کا شمار دنیا کے ساتھیوں ان مذاہب میں ہوتا ہے جنہوں نے صرف چند عقائد اور نظریات ہی نہیں پیش کیا، بلکہ ان کی بنیاد پر زندگی کے جو عملی مسائل تھے، پریکٹس جو چیزیں تھی نا، ان کو بھی انہوں نے بڑی تفصیل سے بحث کیا ہے، اور بڑی تفصیل سے ان کا ذکر ہے ان کے پاس۔ اور ایسے مذہب سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ عورت کے بارے میں حقیقت پسندانہ خیالات رکھتے ہوں گے، لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ بھی ہمارے سامنے یہ تصور لاتے ہیں کہ مرد نیک دل اور نیک کردار ہے، عورت بدتینیت اور مکار ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ان کی کتاب سے میں نے ایڈٹ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نسل انسانی کے پہلے فرد حضرت آدم و حوا جنت میں مزے کی زندگی گزار رہے تھے کیونکہ وہ خدا کے فرما بردار تھے، لیکن ان کی بیوی حوا نے سب سے پہلے انہیں خدا کی نافرمانی پر اکسایا اور ان کو ایسا پھل کھلایا جس کے کھانے سے خدا نے انہیں روکا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خدا کی نعمتوں سے محروم ہو گئے اور ان کو مشقت اور تکلیف کی زندگی نصیب ہوئی۔ بلکہ حیرت ہوئی، مجھے سخت حیرت ہوئی کہ وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ اس گناہ کی پاداش میں عورت کو حمل کی تکلیف اس کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ اور میں جب یہ ساری چیزیں پڑھ رہی تھی، مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کی جو اسرائیلی روایات یہود و نصارہ سے ہم تک پہنچی، اور مولانا نے تفہیم القرآن میں بھی اس کو کچھ جگہوں پہ ڈسکس کیا ہے، آپ ماشاءاللہ سے اگر گزر رہی ہوں گی تو آپ نے پڑھا بھی ہوگا، اس قسم کی باتیں مسلمانوں میں بھی داخل ہو گئی، اور وہ بھی اس کو مثال میں کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو حوا نے بہکایا تھا۔ اور جبکہ پیاری ساتھیوں، آپ نے سورۃ الاعراف پڑھا ہوگا تو اس کے اندر آپ نے بہت واضح انداز میں دیکھ لیا ہوگا کہ قرآن اس کی مکمل نفی کرتا ہے نا، اور یہ لفظ وہاں پہ موجود ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو بہکایا۔ تو یہ چیزیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نظر آتی ہے ساتھیوں، ہم چونکہ قرآن اور حدیث سے جڑنے والے افراد ہیں تو ہمارے پاس صحیح تصور اس کا موجود ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ حسن معاشرت اور خاندانی زندگی کا وہ کامل ترین نمونہ ہے جو آپ کے علاوہ کسی کی بھی زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ زمانے جاہلیت کی معاشرتی زندگی ہو یا پھر عالمی جو ہم دیکھتے ہیں نا، عالمی تہذیب کی جانب نگاہ ڈالیے تو تاریخ کے اس تاریخ دور میں عورت کا کیا مقام و مرتبہ تھا، عورت کی ہر حیثیت کے حوالے سے اسے کوئی حقوق حاصل نہیں تھے۔ اور جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ چاہے وہ گریک ہسٹری ہو، چاہے وہ رومیو کی ہسٹری ہو، چاہے وہ یورپ کی ہسٹری ہو، ان کی ہسٹری کے اندر عورت کو بدی کا سرچشمہ اور لعنت کہا جا رہا ہے۔ تو پیاری ساتھیوں، تاریخ کے اس عالم میں قرآن کریم نے عورت کو عزت و عظمت کا مرکزی شان بنایا، اور پھر اس حقیقت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں میرے اور آپ کے سامنے لے کر آئے۔ اور پھر عزیز بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اور محبت کا نقشہ دنیا کے سامنے نہ ہوتا تو صدیوں کا بگڑا معاشرہ عورت کو عزت اور مقام دینے پر ہرگز آمادہ نہیں ہوتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سینچری عورت کی ویمن رائٹ کی سینچری ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج سے 1500 سال پہلے کی جو سینچری تھی اس میں عورت کو حق دیا گیا اور پھر وہ مقام دیا گیا، وہ مقام پھر دنیا نے دیکھا اور پھر وہ اس عورت کو وہ مقام دینے پر تیار ہوئے۔ اور یہ چیز پیارے ساتھیوں ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ تو میرا یہ دل چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھنے سے پہلے نا ہم تھوڑا سا عورت تاریخ کے آئینے میں اگر ہم جائزہ لیں گے نا تو پھر ہمیں اپنی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا۔
अच्छा, उसके साथ साथ थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि एक जायजा ले आते हैं सामने कि नबुव्वत से पहले का जो जाहिली माशरा था, ठीक है ना, मैं कह रही हूँ नबुव्वत से पहले का, उसमें क्या क्या चीजें थी। लड़कियों की पैदाइश को आर समझा जाता था, है ना, अभी मैंने आपके सामने रख दिया। लड़कियों को जिंदा दफन कर देना आम था। मर्द की वफात के बाद उसकी बीवी या बेटी को वर्षा के माल की तरह तकसीम किया जाता था। तादाद अजवाज की कोई कैद ना थी। सौतेली माँ से शादी में तो कोई आर ही नहीं समझा जाता था। माशरती सतह पर औरत के कोई हुकूक मुतय्यन ना थे। वरासत में कोई हिस्सा ना था। कुछ खवातीन मुअज़्ज़ज़ थीं, लेकिन आटे में नमक के बराबर। तो ये चीज प्यारी बहनों, एक छोटा सा जायजा आपके सामने मैंने रखा है, ठीक है। अब आइए चलते हैं औरत और इस्लाम की तरफ। प्यारी साथियों, ये जो हमारा सेमेस्टर है, फिर सेमेस्टर, जिसमें आप सीरा को टॉपिक वाइज डिस्कस कर रही हैं और देख रही हैं, इस सेमेस्टर की सीरा की जो क्लास है, इसका उन्वान क्या है? आप में से कोई बहन, लिखना तो मुश्किल है लेकिन थोड़ा सा जहन चलाइएगा कि इसका क्या उन्वान है, जो हम हर क्लास में आपके सामने रखते हैं, हर क्लास में। ये है ना इसका उन्वान, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये उन्वान है इसका। साथियों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप औरतों, मर्दों, बच्चों, बूढ़ों, है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन थे। हर शय के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे। क़यामत तक के लिए प्यारे नबी की जात रहमत ही रहमत है। एक औरत होने की हैसियत से जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखते हैं, इनकी हिदायत को देखते हैं, तो पता चलता है कि गोया सनके नाजुक औरत को जमीन से उठाकर आसमान पर बैठा दिया। मैंने शुरू में बात रखी थी ना कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को आप जीने कहा। सोचिए, मर्द के इंतकाल के बाद औरत को भी विरासत के माल की तरह जब तकसीम कर दिया जाता था, उस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत की मदद को आए और इस पर वो एहसानात किया जिसके सम्राट आज तक हम औरत समेट और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक औरत समेटेगी। हमने दूसरे मज़ाहिब और कौम देखी, इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत को क्या मकाम मर्तबा देते हैं। कुरान कहता है, इसने तुमको नफ्स वाहिद से पैदा किया और उसी नफ्स से जोड़ा पैदा किया। कुरान कहता है कि वो तुम्हारा लिबास, तुम उनके लिबास हो। सुभान अल्लाह, एक दूसरे का लिबास कह के मसावी हुकूक देना। और कितनी सारी, अभी अगर सिर्फ इस एक आयत पे बात की जाए ना तो पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी हमारी, कि वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास हो। लिबास क्या काम करता है? लिबास ना सिर्फ जिस्म को ढांकता है, जिस्म के ऐब छुपाता है, जिस्म की चीजें छुपाता है, सर्दी गर्मी से बचाता है, जीनत अता करता है। अल्लाह ताला फरमा रहे वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास हो। और कुरान ने औरत को इज्जत और शर्फ अता किया। तारीकी के उस आलम में कुरान ने औरत को इज्जत और अजमत का मरकजी निशान बनाया। सुभान अल्लाह। और इस हकीकत को रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली शक्ल दुनिया के सामने पेश किया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सलूक और मोहब्बत का नक्शा दुनिया के सामने ना होता तो सदियों का बिगड़ा माशरा औरत को इज्जत व मकाम देने पर हरगिज़ आमादा ना होता। आइए थोड़ा सा देखते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मर्दों को क्या हिदायत दी गई। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ताला ने क्या वो बात रखी, वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, इनके साथ भले तरीके से जिंदगी बसर करो, मारूफ तरीके से। और फिर दूसरी सूरतुल बकरा की एक आयत क्या है, औरतों के लिए भी मारूफ तरीके पर वैसे ही हकूक हैं। ये आयतें साथियों हमें पता होनी चाहिए। रहमतुल लिल आलमीन की क्या हिदायत थी, ये तो कुरान की चीजें थी, कुरान ने जो बताया मुझे और आपको। रहमतुल लिल आलमीन की हिदायत क्या थी कि औरतों के बारे में अच्छे सलूक की वसीयत करता हूँ। फिर फर्दन फर्दन, माँ, बहन, बीवी, बहन, बेटी, हर हैसियत में इनसे अच्छे सलूक की ताकीद की और अजर सवाब की खुशखबरी दी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, माँ, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले है। और 3 दफा अपने एक सहाबी ने पूछा था ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा उस बात को फरमाया था, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। 4थी दफा कहा था तुम्हारे बाप।
ساتھیوں مجھے اور آپ کو گولڈ میڈلسٹ کیا اللہ کے نبی نے، بہن بیٹی کہہ کر، جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوا وہ اچھی طرح ان کی پرورش کرے تو یہ لڑکی دوزخ سے اس کے لیے آڑ بن جائے گی۔ اسی طرح ساتھیوں بیوی دنیا کی نعمتوں میں بہترین نعمت نیک بیوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ساتھیوں۔ اور پھر یہ اب اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے نہ صرف یہ ہے کہ دوزخ سے آڑ بن جائے گی، بلکہ ایک جگہ آپ نے بھی وہ حدیث پڑھا تھا جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھی ہوں کہ جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ گیا تو قیامت کے روز وہ اس طرح آئیں گے جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ اب وہ صحابہ کرام آپس میں بات کر رہے تھے، انہوں نے کسی نے پوچھا بھی تھا 2 لڑکی آپ نے کہا، تو ایک نے کہا کہ 1 لڑکی، تو صحابہ نے کہا کہ اگر ہم پوچھتے ہیں 1 لڑکی تو آپ ان کے لیے بھی یہی کہتے ہیں۔ اور پھر اب دیکھیے جن کے لڑکیاں پیدا ہوں ان کی اچھی سے پرورش کرے وہ دوزخ سے آڑ بن جائے گا۔ کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا کیا۔ ہم نے دیکھا کہ قرآن، حدیث، سیرت دونوں نے عورت کی قدر و وقت کو کتنا کیا، حقوق و فرائض میں سے مرد کا شریک ٹھہرایا۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کا صحیح اور مسلم ہونا عین حق ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث نے عورت کو اعلیٰ مقام بخشا ہے اور اس کے عملی طور سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اور بلند کیا، اسے مرد کی بہن، بیوی، بیٹی بنایا، گویا کہ وہ ہر لیول پر ایک دوسرے کا جز ہے۔ بعضکم من بعض، محسن انسانیت نے عورت کی کامل شخصیت پورا ایک آپ نے پوری اس کی ایک حیثیت تسلیم کر کے ان کے پورے حقوق متعین کیے۔ ہمیں محسن انسانیت کی پوری زندگی میں اس کا سارا رنگ نظر آتا ہے، سارا کچھ ہمیں اس کے اندر ملتا ہے ساتھیوں۔ اور پھر اب دیکھیے قرآن کی یہ آیت تو مجھے بہت سورہ توبہ کی آیت 71 ہے، یہ تو اس کی تو بہت ہی مجھے پسندیدہ آیات میں سے ہے میری۔ کیا ہے یہ آیت؟ مومن مرد اور مومن عورتیں ہے نا، والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ اور آپ غور کیجئے گا کہ جہاں اللہ حقوق و فرائض کی بات رکھتا ہے وہاں پہ ضرور عزیز الحکیم کی صفت اللہ رکھتا ہے۔ آپ غور کیجئے گا اس بات کو کہ جو ایک دوسرے کا حق مارے گا پھر سب سے غالب، سب سے زبردست تو پھر اللہ ہے، اس سے تم بچ کر کیسے جا سکتے ہو۔ مرد عورت کے حقوق اور کام برابر کیے اللہ تعالیٰ نے، ان کی ذمہ دار، ہاں البتہ ان کی ذمہ داریوں کی وجہ سے اللہ نے ان کا ایک درجہ بلند رکھا ہے۔ قوام کی جو لفظ ہے وہ ان کی ذمہ داریوں کی وجہ سے، اور جہاں مرد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو پھر وہ قوام کے لیول پر بھی نہیں رہ سکے گا، اللہ کے اس کی پوچھ ہوگی۔ ساتھیوں عورت اور مرد کے کام، ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ دعویٰ کا کام، یہ سارا کام، کچھ بہنوں کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ یہ تو ہمارے اوپر نہیں ہے۔ ساتھیوں یہ آیت کیا کہتی ہے؟ یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ عورت بھی یہ کام کرتی ہے اور عورت کو بھی یہ کام کرنا ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ صحابیات کی ٹیم نے یہ سب کام کیے، اور ہم کو بھی اس کام کے لیے تیار رہنا ہے، اپنے ذہن کو بنا کے رکھیے ساتھیوں، یہ کام تو میرے اور آپ کے اوپر بھی ہے۔ ایسے ہی دل ہو رہا تھا انشاءاللہ تعالی آخر میں اگر ٹائم رہا ساتھیوں تو ضرور ہم اس چیز کو سوچیں گے کہ یہ درجات کس کے دم سے، یہ شرف و مقام کس کی عطا ہے مجھے اور آپ کو۔ یعنی ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو پیار سے عائش کہا کرتے تھے، اور ایک جگہ مجھے اس کی سند نہیں ملی مجھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں ڈھونڈ بھی لوں، کہ ایک جگہ کسی نے پوچھا تھا نا پیارے نبی سے کہ آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے، تو آپ نے وہ معاشرہ، مردوں کا معاشرہ جو عورت کو زندہ دفن کر دیتا تھا، جس کے عورت کی کوئی وقت اور منزلت نہیں تھی، اس معاشرے کے لوگ جب بیٹھے ہوئے تھے پوچھا آپ کو کون محبوب ہے، تو آپ نے کہا تھا عائشہ۔ پھر پوچھا تو آپ سے اور کون، اچھا اس کے علاوہ کون، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے باپ۔ میں پھر کہہ رہی ہوں کہ اس کی سند میں دیکھ نہیں سکتی ہوں، لیکن بہرحال ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے عائشہ محبوب ہے، عائش کہہ کے آپ ان کو مخاطب کیا کرتے تھے۔ محبت اور دل سوزی کا معاملہ تو خود محسن انسانیت کے اندر مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ کیا بہترین الفاظ سے سیدہ خدیجہ کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، بیویوں کے درمیان خوشگوار فضا، صحابیات کی اہمیت، ان کو ٹائم دینا، ان کی بات سننا،
कुछ सहाबा रोजे से रहते थे और कुछ दूसरी चीजों, दिन भर रोजे से रहते थे, रात भर इबादत करते थे, और दूसरी कुछ चीजों से वो रुक गए थे, औरत से ताल्लुक से रुक गए थे, तो उनकी बीवियों ने शिकायत की थी ना प्यारे नबी से। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये थोड़ी कहा कि हाँ हाँ ठीक है, इतने तुम्हारे, जाहिर उसमें हज़रत अबू ज़र गफ़ारी जैसे भी सहाबा शामिल थे, तो ये नहीं कहा अल्लाह के नबी ने कि इतने इतने हम तकवे मुत्तकी हमारे साहबा हैं, तुम उनके बारे में क्या कह रही हो, और वापस जाओ घर बैठो, कोई ऐसा जुमला नहीं कहा। बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले दिन खुतबे में उन मर्दों को मुखातिब करके कहा था और नसीहत की थी। ये चीजों ने कितना जहन बनाया होगा, आप सोच सकती हैं साथियों। आइए इस एहसान पर हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंखों में आंसू आते हैं ना साथियों, मोहसिन को याद करके आने भी चाहिए आंसू। ये अलग बात है कि दुनिया के अंदर हमारे अपने अपने मुल्कों में देही जगह पे जो गांव है या दूसरी जगह पे जहाँ तालीम आम नहीं है, उन जगहों पे वाकई औरत के हकूक नहीं है। कहीं कुरान से शादी है, कहीं कारोकारी है, कहीं जायदाद के नाम पर उसका निकाह रोक दिया जाता है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद वो पकड़ तो उन लोगों से होगी, लेकिन साथियों इस्लाम ने औरत के तो बहुत हकूक मुकर्रर किए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहसानात हम याद करते हैं ना, तो दिल खुद आपकी मोहब्बत से लबरेज हो जाता है। लेकिन इसका हक कैसे अदा करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन साथियों, इस दीन की हम फिक्र करेंगे ना और इस दीन के लीडर तैयार करेंगे हम अपने बच्चों से, तो फिर इंशाअल्लाह ताला इसका हक भी अदा होगा। और फिर वो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का काम, वो सारे काम रहमतुल्लिल आलमीन के इस एहसान को क्या हम दिल की गहराइयों से महसूस करते हैं? ये चीज मेरे और आपके सोचने की चीज है साथियों। और फिर आप देखिए नबुव्वत के बाद का दौर जो हमें नजर आता है, जो हमने इससे पहले नबुव्वत से पहले का दौर पढ़ा था ना, पूरी फहरिस्त देखी थी। आपको अगर याद हो कि हमने नबुव्वत से पहले की पूरी फहरिस्त थी, है ना, इन फहरिस्त को सामने रखिए और उसके बाद आप देखिए नबुव्वत के बाद का जो दौर था, वो फिर कितना प्यारा वो दौर था कि बेटियों की आमद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खड़े हो जाना, उनका माथा चूमना, कितने हैरान हो के लोग देखते होंगे, क्या तरबियत किया होगा आपने। हफ्ते में एक दिन सिर्फ खवातीन की तालीम और तरबियत के लिए मखसूस होता था। नमाज ईद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खवातीन से अलग खुतबा फरमाते थे। उम्मुल मोमिनीन को अलग हिदायत थी कि खवातीन को दीनी मसाइल से आगाह करें, किताबत और तहरीर की भी तालीम दी थी। इंशाअल्लाह ताला मैं आखिर में ये बातें आपके सामने जरूर रखूंगी। और फिर फिक्री तरबियत, पिछली क्लास में हमने बात की थी ना फिक्री तरबियत की, तो फिक्री तरबियत की, तरबियत औलाद, अगली नस्ल में मुंतकली, ये सारा काम फिर हजरत शिफा बिन अब्दुल्ला लिखना जानती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लिखना सिखाएं, साबियात की शिकायत पर मर्दों को खुतबे में हिदायत देना। ये सारी चीजें हमें नबुव्वत के बाद के दौर में ये नजर आती है। प्यारे साथियों, टॉपिक को ज़हन में रखिएगा, मोहसिन निस्वां से तो हमारा टॉपिक है, वरना अगर हम बातचीत करना चाहें तो हुकूक निस्वां पे तो हम बहुत बात कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए इस्लाम में औरत के जो हकूक थे, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये सारे हकूक जो थे, ये सारी तालीम और तरबियत तो चली रही थी, लेकिन इस्लाम में जो औरत के हकूक थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनकी उस अमलन मदीना जो स्टेट बना उसके अंदर इसके अमलन आपने निफाज किया था। और सबसे पहले जो कुरान ने हक मुकर्रर किया था, विरासत के हकूक मुकर्रर किया था, इसके बारे में आपने सख्त ताकीद फरमाई थी। शादी के लिए रजामंदी जरूरी थी, लड़की से भी पूछा जाएगा, कुंवारी लड़की से क्या पूछा जाएगा, उसका क्या जवाब होगा, और जो तलाक याफ्ता खवातीन होंगी उनके जब निकाह होगा दोबारा तो वो किस अंदाज से बोलेंगी, हर चीज क्लियर कट मौजूद है। मेहर का हक मुकर्रर किया था, और मेहर के हक में मैं इतनी हैरान होती हूँ, जब मैंने सूरह निसा को डिटेल से पढ़ा था तो उसके अंदर आप भी पढ़ के गुजरी होंगी कि वरासत की तकसीम से पहले मेहर अदा होगी अगर मर्द इसका मेहर अदा नहीं किया है, और अगर उस मेहर में वो पूरी विरासत की रकम ही खत्म हो जाती है तो फिर कोई तकसीम नहीं होगी। विरासत के अंदर आप देखिए तकसीम से पहले मेहर का हक रखा गया है। तलाक के अहकामात बिल्कुल वाज़े हैं, खुला के अहकामात, ज़िहार और इला के अहकामात, मेरी बहनों ज़िहार का था ना कि आज वो जो हजरत खौला बिनते सालबा के हम वाकया बड़े शौक से पढ़ते हैं ना,
سورہ مجادلہ میں کہ اس میں یہ تھا نا کہ مرد غصے میں کہہ دیتا تھا کیا سے تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یا ایلا کا قانون جس میں مرد 4 مہینے تک عورت سے کسی قسم کا کوئی صحبت کوئی تعلق نہ رکھنے کی قسم کھاتا تھا. اس چیز کو سخت ناپسندیدہ قرار دیا گیا کہ عورت کو لٹکتا ہوا ہرگز نہیں چھوڑو گے. اور قرآن ایک عورت نے اپنا گھر بچانا چاہا، قرآن نے قیامت تک کے لیے وہ آیت نازل کر دی. اب سوچئے عورت کے لیے چیزیں کتنی اس کے وقار میں اضافہ کیا ہوگا. کہ ایک دفعہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی حضرت عمر فاروق ایک جگہ راستے میں ملی، انہوں نے ان کو روک کر کچھ سخت الفاظ کہے تو صحابہ کرام ناراض ہوئے تھے نا. انہوں نے کہا تھا کہ امیر المومنین سے تم کیسے بات کر رہی ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا تھا؟ نہیں ان کو کچھ مت کہو، ان کی تو بات آسمان میں سنی گئی ہے. آپ سوچ سکتی ہیں ساتھیوں یہ چیزیں کتنے اپنے وقار میں اضافہ کر رہی ہوتی ہیں. پھر رضاعت کے احکامات، عورت کی اس چیز کو تسلیم کیا گیا اور مرد کو مکلف کیا گیا کہ اگر وہ تمہارا بچہ اس عورت کے پاس پل رہا ہے تو پھر اس کی بچے کی ضرورت اور اس عورت کی ضرورت کا تمہیں خیال رکھنا ہے. طلاق کی صورت میں جو مال دیا بہتر ہے کہ واپس نہ لو. یہ سارے احکامات چیزیں یعنی اس چیز کو کتنا زیادہ سامنے رکھا گیا کہ احسان کا رویہ کس طریقے کا ہوتا ہے یا ہونا چاہیے. پیاری اور عزیز ساتھیوں، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مسلم خواتین نے اپنے دین کے لیے بے شمار قربانیاں دی تھی، اور ان خواتین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے تربیت کی تھی. اب سوچئے مکے سے لے کے مدینے تک، ہجرت سے لے کے ہے نا غزوات تک، ہمیں ہر جگہ مصیبت میں گھر بار چھوڑے غیر دین سے ان کا جو بھی مفاد ٹکرایا، اسے ٹھکرانے میں انہیں کوئی تعامل نہیں ہوا. اور اس میں ہم بے شمار صحابیات کے نام پڑھ رہے ہوتے ہیں، بے شمار مسلم خواتین کے کتنے سارے مذہبی ہمیں کارنامے نظر آتے ہیں. مجھے تو سب سے زیادہ مزہ آتا ہے جب میں پڑھتی ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی دائمہ ایک دفعہ آئی تھی تو آپ نے یہ کہہ کر کھڑے ہو گئے تھے میری ماں، کھڑے ہو کر استقبال کیا. بیٹی کی آمد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، ماتھا چومتے تھے، چادر بچھاتے تھے. حضرت شیمہ کے ساتھ جو ان کی رضائی بہن تھی، کتنا زبردست اثار کا معاملہ کیا تھا آپ نے. اور پھر ان کی وجہ سے لوگوں نے قیدیاں بھی چھوڑ دی تھی اور وہ اپنی پھر واپس گئی تھی وہ. اور پھر آپ دیکھیے سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون حضرت سمیہ، کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ ذہن میں آتا ہے سوال ساتھیوں، کیا دیکھا تھا حضرت سمیہ نے؟ کیا چیز نظر آئی تھی؟ گنتی کے چند لوگ تھے، بے ایمانہ طریقے سے شہید کر دی گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر سے اوجڑی ہٹاتی تھی. پھر حضرت فاطمہ بنت خطاب، مطلب آپ ان کا کردار دیکھیے مکی زندگی کے اندر. میرا خدا، حضرت عمر کے ایمان لانے کا وہ سبب بن گئی ایک عورت. حضرت اسما بنت ابو بکر جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غار ثور میں آپ کھانا پہنچاتی تھی. غار ثور کسی نے دیکھا ہی ہوگا آپ نے سے، ظاہر تقریباً بہنیں ضرور عمرہ حج پر گئی ہوں گی. مکے میں غار ثور پہ تو چڑھنے پہ پابندی لگا دی گئی کہ وہ ایسا خطرناک اسٹریٹ کھڑا پہاڑ ہے. میں تو حیران ہوتی ہوں کہ حضرت خدیجہ کیسے بے تابانہ دوڑ کے اللہ کے نبی کو ڈھونڈنے جایا کرتی تھی. نبوت سے پہلے کی بات ہے، جب آپ وہاں پہ بیٹھ کے غور و فکر کیا کرتے تھے تو بے تابانہ تلاش کر کے آپ تک پہنچتی تھی. کیسے چڑھتی ہوں گی سوائے محبت کہ، اور کون جذبہ ہوتا ہوگا جو اتنی مشکل پہاڑ پہ چڑھا دیتا ہوگا. کتنی جفاکش اور محنتی وہ خواتین ہوں گی. آج ہمیں نیند قربان کرنی پڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں مجھ سے تو یہ کام نہیں ہوتا. آج ہم پریشان ہو جاتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے. اب زندگی کی سہولتوں کو دیکھ کے ساتھیوں، آرام سے کمپیوٹر کھول کے ہم بیٹھے ہوئے آرام سے پڑھ رہے ہیں. کچن میں ہر چیز تیار ہے، ڈیپ فریزر فریج چیزوں سے بھرا ہوا ہے. آرام سے وہ گیس کھولیں گے، وہ چولہا جل جائے گا، الیکٹرک چولہا ہوگا، کسی کے پاس اوون، اور آرام سے ہم کھانا بنائیں گے. جھٹ پٹ کھانا بن جائے گا. ویکیوم ہے نا ہمارے پاس، بلینڈر ہے، کتنی ساری چیزیں. اتنی سہولت پر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے. آپ سوچئے اس دور کی خواتین، بالکل ٹھیک کہا کہ حضرت ہمارا ان کا تو مدنی زندگی میں نام تو بڑے ہی روشن طریقے سے آتا ہے کہ احد کا دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہمارا کے نام کیا تھا. اور حضرت رقیقہ بنت اسد کے بارے میں نے پڑھا، میں اتنی حیران ہوئی. ویسے مجھے خود یہ بات پہلی دفعہ پتہ چلی مطالعے کے بعد، جب میں نے اس میں تذکارے صحابیات میں ان کا نام پڑھا تو قتل کی رات کی جو مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دارالندوا میں جو سازشیں تیار ہو رہی تھی، جو اس وقت آپ کے قتل کی جو پلاننگ ہو رہی تھی،
تو یہی صحابیہ تھی جنہوں نے قتل کی رات کی اطلاع صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، گرچہ کہ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے اطلاع ہو چکی تھی، لیکن آپ دیکھیے کتنا مشکل پرخطر کام ہوگا کہ کیسے یہ ایکسپوز ہوا، بعد میں اس کی تحقیق ہوگی، انہوں نے یہ سب نہیں سوچا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جا کے آپ پہ یہ بات بتایا۔ حضرت صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، آپ مکے میں ان کے گھر جا کے آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ پھر آپ دیکھیے سارے وہ اس دور کی ساری خواتین نظر آ رہی ہیں، ان میں معبد فضائیہ جو تھی، کتنے خوبصورت الفاظ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے درمیان، مدینہ ہجرت کے درمیان ان کے پاس ٹھہرے تھے، وہ بکری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دودھ دھوئے اور پیا اور سارا کیا، تو جب وہ چلے گئے تو ان کے حضرت معبد کے جب شوہر آئے تو انہوں نے کیا زبردست الفاظ میں انہوں نے ان کو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی تھی کہ آج بھی وہ سنو تو بالکل ہی مطلب دل محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ ساتھیوں یہ ام شریک دوسیہ ان کے بارے میں تو میں حیران ہو جاتی ہوں کہ اتنا ان کے اوپر ظلم و ستم ہوا تھا، لیکن کیا چیز تھی وہ کیا چیز تھی ساتھیوں کہ ان کے اوپر اتنا ظلم و ستم ہوا تھا، بالکل جاں بلگ ہو گئی تھی لیکن ایمان سے نہیں گئی۔ اور جب سب لوگ ہجرت کر گئے تو آتا ہے ان کے بارے میں تذکارِ صحابیات میں کہ 200 کے قریب مسلمان خواتین تک انہوں نے دین کی دعوت پہنچائی، اکیلے مکے میں، پورا مکہ مسلمانوں سے خالی ہو چکا ہے اور وہاں پہ بیٹھی کیا، اور اس جرم میں مکہ سے بدر کر دیا گیا تھا، ان کو ڈپورٹ کر دیا گیا تھا، اور پھر مدینے آئیں، کچھ ظلم و ستم سے ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، کچھ بڑھاپے سے ضعیفی کے علامات آ گئے تھے، پھر بھی رکی نہیں، اللہ کے نبی سے کہا کہ میرا گھر حاضر ہے، اگر کسی کی ضیافت کرنی ہو، کسی مہمان کو ٹھہرانا ہو تو میں جو خدمت کر سکتی ہوں میں کروں گی۔ ساتھیوں یہ عظیم خواتین کے نام ہے میرے اور آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق ادا کرنے والا بنائے۔ ساتھیوں آج کی عورت کے چیلنجز ہیں، ہمیں ان چیلنجز کو دیکھنا ہوگا، یہ حقیقت ہے کہ ہمارے پاس جاب کے چیلنجز ہیں، ہو سکتا ہے کہ جاب بہت ضروری ہو سکتا ہے فیملی سپورٹ کے لیے ہم باہر نکل رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم نے پروفیشنل ایسی پڑھائی پڑھی ہو جس کی ڈیمانڈ ہو کہ ہم باہر نکل کر کام کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ محض وقت گزاری کے لیے یا ایسے ہی اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے ہم جا رہے ہو، لیکن بہرحال یہ چیلنج تو ہے آج کے دور کا اقدار و روایت ہے نا، یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے۔ بہت ساری چیزیں کتابوں میں نہیں لکھی ہوتی ہیں لیکن بہت اچھی اچھی روایات ہوتی ہیں جو سینہ بسینہ تربیت کر کے منتقل ہوتی ہیں، یہ چیز بھی ہمارے پاس دم توڑ رہی ہے، یہ بھی ایک چیلنج ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ کی نظر میں یہ چیلنج ہو، پتہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ ہم وہ روایات جو جمعے کی ایک روایات تھی، ہمارے والدین، ہمارے گھر کے بزرگ مرد جس طریقے سے تیاری کرتے تھے، ہماری امیوں کا جس طریقے سے صبح صبح تیار ہونا اور نماز کی تیاری، درود اور چیزیں اور اہتمام ہے نا، ہم وہ چیز منتقل اپنے بچوں کو ویسے کر نہیں پا رہے، ہم تو اسکول سے اٹھا کے انہیں جمعہ پڑھانے بھی نہیں لے جا پاتے ہے نا۔ تو آپ کو لگتا ہے یہ عورت کے چیلنجز ہیں یہ سارے جو میں نے سامنے لکھا ہے؟ لباس بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے ہے نا، آؤٹر گارمنٹ ہم بہت اچھی طریقے سے نہیں پہن رہے ہوتے ہیں اور ایمان ساتھ ساتھ بعض اوقات نہیں چل پا رہا ہوتا ہے، ہم اس طریقے سے اپنے بچوں کی لڑکیوں کو نہیں پہنا پا رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل فجر کے وقت یہ ساری چیزیں صحیح لکھ رہی ہو تم بہنا، ان چیزوں کا اہتمام، ہم یہ اسی چیز کو اقدار و روایات میں کہہ رہی ہیں کہ ان چیز کی منتقلی، یعنی یہ چیلنجز ہمیں دیکھنے ہوں گے، ہم صرف یہ کہہ کر نہیں رہ سکتے کہ ہاں آج کے دور میں بھی عورت کو وہ مقام نہیں مل رہا، جہاں نہیں مل رہا وہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی حل ہوگا، لیکن پیاری ساتھیوں ہم اور آپ جو ایک پڑھا لکھا ہمارا طبقہ ہے، جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، چیلنجز کو ہمیں کھلی آنکھ سے تو دیکھنا ہوگا۔ لباس کا معاملہ بہرحال ہے بڑا خطرناک ہمارے سامنے، بچوں کی تربیت، انہیں حیا سکھانا، دین سکھانا، ان کو کوالٹی ٹائم دینا، ان کے ساتھ دوستی کا انداز رکھنا، پھر حالات حاضرہ سے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، واقعیت باخبر مومن اللہ کو پسند ہے نا، لیکن ہم وہ چیزیں نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم حالات حاضرہ پہ نہیں نظر رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کتنی بہنیں جو یہاں کے پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش کہیں کی بھی چینل نیوز کی میں بات نہیں کر رہی ہوں، وہ تو آپ ضرور سنیں، ضرور آگہی حاصل کریں، یہاں بیٹھ کر یہاں کے نیوز چینل پہ آگہی رکھنا، دیکھنا کہ میڈیا کس سمت میں لے جا رہا ہے، کہاں لے جا رہا ہے، بچوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کرنا ہے نا، الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو پھر ہماری اپنی ہم کس طریقے سے ہماری حالت ہو جاتی ہے نا، پینک نہیں کریں گے لیکن کام تو بہرحال اپنے فیملی سسٹم ان میں سے خود راہ بنانی ہے، ساتھیوں ان چیلنجز کا خود مقابلہ کرنا ہے، گھبرانا نہیں ہے،
لیکن چیلنج تو چیلنج ہوتے ہیں، آنکھ بند کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں یہ چیلنج نہیں دستیاب ہے۔ اور پھر پیارے ساتھیوں، ان ساری چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ وقت رہا تو ضرور آپ کے ساتھ بات کروں گی، لیکن میں نے تھوڑا سا ایک اور چیز بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، آپ چاہیں تو اپنی کاپی میں اس کو ٹاپک کے طور سے لکھ سکتی ہیں۔ میں اس میں میں نے اس پہ اس کی سلائیڈ نہیں بنائی ہے، لیکن مجھے جو چیز نظر آتی ہے، آپ چاہیں تو اس ٹاپک کو لکھ لیجیے کہ مسلم خواتین کے بہت سارے مذہبی کارنامے کے ساتھیوں، عبادت گزاری کے اعمال میں سب سے اہم ترین عمل جس کا مسلم خواتین جو تھی اہتمام کرتی تھی، وہ ہے عملی زندگی میں اللہ کے دین کی فکر کرنا، اپنے بچوں کو اسی طرح سے تیار کرنا۔ اور آپ دیکھیے کہ میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی تھی نا، حضرت رقیہ بنت جو سیفی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قتل کی اطلاع دی تھی۔ اسماء بنت ابی بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کی چھوٹی سی ایک معاون تھی تو نا۔ ام الفضل جو تھی، انہوں نے بھی دین کی نصرت میں بے شمار قربانیاں پیش کی۔ پھر حضرت ام شریف دوسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ بہت بہترین داعیہ تھی۔ پھر یہ کہ جنگی کارنامے بھی ہیں، مسلمان خواتین جو تھی رسول اللہ اور صحابہ کرام کے ساتھ کے ہمراہ بہت سی لڑائیوں میں شامل رہی۔ جنگی میدان میں ذمہ داریاں تھیں ان کی، مشکلوں کی تیاری، ان میں پانی بھرنا اور انہیں زخموں کو دھونا، زخمیوں کو پانی پلانا، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا۔ سیدہ ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی، انہوں نے 7 غزوات میں شرکت فرمائی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے سے میت کے غسل کا طریقہ ہمیں سکھایا تھا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلیم کو اپنے ساتھ غزوات سے رکھا کرتے تھے۔ پھر سیاسی کارنامے بھی ہمیں نظر آتے ہیں، صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد سیاسی خدمتیں بھی انجام دی ہیں، صرف مذہبی خدمات نہیں تھی، جنگی خدمات نہیں تھی، سیاسی کارنامے بھی تھے۔ حضرت شفا بنت عبداللہ اس درجہ صاحب الرائے تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تحسین کرتے تھے، تعریف کرتے تھے اور ان سے مشورے کرتے تھے۔ اور پھر یہ کہ عورت کے سیاسی اختیارات بھی اس قدر وسیع تھے کہ آپ دیکھتے کہ وہ دشمنوں کو بھی پناہ دے سکتی تھی۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک کو پناہ دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے جس کو پناہ دی میں نے اس کو پناہ دی۔ پھر علمی کارنامے بھی بہت سارے تھے، یعنی خواتین متعدد صحابیات تھی جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی۔ انہوں نے قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، فرائض، ان سب میں انہوں نے مہارت حاصل کی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ، ام سلمہ، ام غرقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قرآن حفظ کیا تھا۔ اور پھر یہ کہ بہت ساری ایسی صحابیات کے ہمیں نام نظر آتے ہیں جنہوں نے پورا نہیں تو آدھا قرآن، کچھ حصہ اس کا ضرور حفظ کیا تھا۔ ام سعد جو تھی، انہوں نے قرآن مجید کا ضابطہ وہ درس دیتی تھی۔ تفسیر میں حضرت عائشہ کا تو کمال تھا۔ پھر عملی کارنامے ہمیں بہت زیادہ نظر آتے ہیں کہ مدینے میں عموماً انصار کی جو عورتیں تھیں وہ کاشتکاری کیا کرتی تھی، یعنی اور ظاہر وہ پورا ایک ایگریکلچر جگہ ہے مدینہ نا۔ اور مہاجر جو خواتین مکے سے جو آئی تھیں، ان میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہی مشغلہ اپنایا تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ حضرت شفا بنت عبداللہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری بہت ساری صحابیات تھیں جو اس دور میں لکھنا پڑھنا سیکھ رہی تھی۔ اور پھر ہم حضرت سودا کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں کہ وہ کھانے بناتی تھی اور اس کی آمدنی کو بڑی آزادی کے ساتھ نیک کاموں میں خرچ کرتی تھی۔ حضرت زینب بنت جہش کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے کماتی تھی اور راہ خدا میں خرچ کرتی تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتی تھی۔ پیارے ساتھیوں، اپنا محاسبہ کریں میں اور آپ بیٹھ کے، میرا دین کی اشاعت میں کتنا حصہ ہے؟ جو مذہبی کارنامہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ بے شک اس کو لکھ لیجئے اپنے سامنے کہ میرا دین کی اشاعت میں کتنا حصہ ہے۔ میرے پاس ایسی کون کون سی صلاحیتیں جو میں اللہ کے دین کو دے سکتی ہوں لیکن دے نہیں رہی ہوں کیونکہ میں اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہی ہوں۔ کیا میں اپنی ذات، اپنے گھر، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کے لیے وہ طلب محسوس کرتی ہوں؟ میں اس کے لیے تھوڑی بہت قربانی دینے کے لیے تیار ہوں؟ ساتھیوں، یہ وہ سوال ہے، وہ چیزیں جو میرے اور آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان چیلنجز کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں رکھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے اور آپ سب کے لیے رحمت للعالمین تھے، عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے، لونڈی کے لیے،
جنگی قیدیوں کے لیے جو خواتین خاص طور سے آیا کرتی تھیں، آپ ان کے ساتھ صرف یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ جنگ میں جو خواتین، غزوات میں جو خواتین قید ہو کر آیا کرتی تھی، ان کا مطلب کیا بے مثال، یعنی دنیا کے اندر تو وہ عورتیں بیچاری جان سے جاتی ہیں، عزت سے جاتی ہیں، عصمت ختم، اور یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو کیا عزت کا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مسافروں کے لیے آپ رحمت للعالمین تھے، انسان، چرند پرند، جانور، غرض ہر شے کے لیے رحمت للعالمین تھے، تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت للعالمین تھے، قیامت تک کے لیے ان کی ذات رحمت ہی رحمت ہے. ساتھیوں، مجھے بہت پیاری، آج میں نے آپ کے سامنے نعت کے بجائے نعیم صدیقی کی ایک نظم ہے، بہت مجھے پسند ہے، بہت مجھے پسند ہے، لیکن میں بس یہ تو بہت بڑی نظم ہے. آپ اس کو جب آپ سلائیڈ کی جب بعد میں پریزنٹیشن دیکھیں گی نا، تو آپ اس میں سے خود سے پڑھیے گا، لیکن میں آپ کے سامنے اس کا بہت مختصر سا رکھی ہوں. ٹھیک ہے. اس حال میں گو مایوس نہیں، بڑھنے کی ہمت کرتا ہوں، پر تم سے بھید چھپاؤں کیا، دل بیٹھ نہ جائے ڈرتا ہوں. اس وقت اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا مجھ سے کیا ہوگا، جو کام ہمارے ذمے تھا وہ کام ابھی تو باقی ہے، تمہید بہت ہی خوب سہی، اتمام ابھی تو باقی ہے. اے جان اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا مجھ سے کیا ہوگا. انسان بناؤ تم جیسے، تہذیب بھی ویسی بنتی ہے، تہذیب ہے عورت کے بس میں، وہ کیسی نسلیں جنتی ہے، وہ کیسے مرد بناتی ہے، وہ کیا اخلاق سکھاتی ہے، کیا جذبے اگر گھول کے وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، کس کیفیت کی مستی میں وہ میٹھی لوری گاتی ہے. گر رنج نہ ہو تو صاف کہوں، یہ تم ہی تو تھی، کیا بھول گئی. خود تم نے نظام باطل کو گود میں سپاہی پال دیے، بیداد کی کلیاں کیسے چلی، تم ہی نے تو پردے ڈھال دیے. ابلیس نے مانگے کارندے تو تم نے اپنے لال دیے، تم نے تو کلیجوں کے ٹکڑے منڈی میں لا کر ڈال دیے. تم سے جو تقاضے دین کے تھے افسوس کہ تم نے ٹال دیے. ہے مرد کے ذمے جتنی خطا، اتنی ہی تو ذمہ دار ہو تم. اب میں کفارہ دیتا ہوں، کیا ساتھ میرے تیار ہو تم. اے جان اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا مجھ سے کیا ہوگا. یہ بڑی نظم ہے، میں اس کو شارٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. قرآن کے تھے جو لوگ امی، وہ کفر کی مے کے ساقی ہیں، جس دین پہ ایمان ہے اس دین کی یہ تسلیل کریں. قرآن کے حقائق کو ظالم تعویلوں سے تبدیل کریں. کیا ہم یہ سہ بھی سکتے ہیں، کیا ہم چپ رہ بھی سکتے ہیں. اب تم کو مجھ کو دونوں کو ان باطل کے معماروں کی تعمیروں سے ٹکرانا ہے. اب تم کو مجھ کو دونوں کو طوفانوں سے لڑ جانا ہے. پر تم سے اگر یہ ہو نہ سکے تو جاؤ الگ ہی بیٹھ رہو. کچھ مجھ پہ کرم فرماؤ نہیں، آوارگیوں اریانی سے للہ مجھے بہکاؤ نہیں. خواہش کے کھلونوں سے جانم بچوں کی طرح بہلاؤ نہیں. یہ سرخی غازہ کاجل کیا، یہ چوڑی بالی چھاگل کیا، یہ جادو کے سب چھلبل کیا، آخر یہ ذہنی ہلچل کیا. کرنوں کی تراوش سے حاصل، جلووں کی نمائش سے حاصل، اس آگ کی بارش سے حاصل. جس سیل میں تم بہتی ہو بہو، پر مجھ کو بہا لے جاؤ نہیں. میں حق کا سپاہی ہوں، مجھ پر جادو کی طرح سے چھاؤ نہیں. سینے کو میرے گرماؤ نہیں، تڑپاؤ نہیں، تڑپاؤ نہیں. جو چاہو کرو آزاد ہو تم، پر فرض سے میں آزاد نہیں. تم عیاشی کو چاہو تو، پر اس کا مجھ کو یاد نہیں. میں تم کو کروں مجبور تو کیوں، جبار نہیں شداد نہیں. پر تم جو میرے ساتھ نہ ہو، پر تم جو میرا ساتھ نہ دو، کیا یہ مجھ پر بیدار نہیں. اے جان اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا مجھ سے کیا ہوگا. احساس خودی کی کمزوری، یہ عذر. ساتھیوں یہ آخری والا شعر جو میں نے کلر میں آپ کو ہائی لائٹ کیا، اس کو غور سے سنیے گا. ٹھیک ہے. احساس خودی کی کمزوری یہ عذر کہ تم ایک عورت ہو، تم ہمت ہو، تم قوت ہو، تم طاقت ہو، تم جرت ہو، تم ایک پرجوش جسارت ہو، تم ایک باروب شجاعت ہو، تم ایک رنگین قیامت ہو، تم عزت عفت عصمت ہو، تم عظمت شوکت رفعت ہو، تم رحمت راحت شفقت ہو، تم نفس انسانیت ہو. کیا عذر تراشو گی آخر جب حشر میں پوچھا جائے گا، کیا اپنے قوا سے کام لیا.
جب کفر سے دین کی ٹکر تھی تو تم نے کس کا ساتھ دیا؟ اس وقت کہو گی کیا بولو، ہر عذر کو کانٹے پر تولو، آنکھیں تو اٹھاؤ، لب کھولو، اے جان اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا مجھ سے کیا ہوگا۔ ساتھیوں، بس مجھے بہت پسند ہے یہ نعیم صدیقی کی نظم، تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور یہ بہت بڑی سی نظم ہے، مشکل ہے شاید الفاظ کے حساب سے، لیکن بہرحال اس کو تسلی سے بیٹھ کے سنیے گا تو آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیاری ساتھیوں، میں آپ کی طرف آتی ہوں اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا کیو سیکشن بھی کھولتے ہیں، اور آپ ضرور اس کے اندر اپنی بات رکھیے، آپ کا دل کیا کہتا ہے۔ اگر میں نے کچھ پوائنٹ چھوڑا، اور یقینی طور سے چھوڑا اگر کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھے خود بہت سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے کیا سرا میں پکڑوں، اور میرے ذہن میں اصل تھا محسن نسواں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احسانات کو یاد کروں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں کہہ کر مجھے دیا، کبھی آپ گینے کہہ کر دیا، کبھی کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا، کبھی آپ نے میرے لیے مردوں میں خطاب کیا، ہے نا، آپ نے جائیداد میں وراثت میں میرا حصہ رکھا، اپنے مہر کی تاکید کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے درمیان خوشگوار معاملہ رکھا، سب کے حقوق ادا کیے، صحابیات کی پوری ٹیم تیار کی۔ ان احسانات کو مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے، اور اس احسانات کا بدل کیسے دیا جا سکتا ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑا سا آج ڈسکس بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں فائزہ کیو سیشن آن کر دیجیے، پھر انشاءاللہ تعالی اس کو اوپن کرتے ہیں، اور آخر میں انشاءاللہ تعالی تھوڑا سا ٹائم رکھیں گے، کچھ بہنیں شاید جو ہم نے اسائنمنٹ دی ہے، پریزنٹیشن دی ہے، اگر اس سلسلے میں کوئی سوال جواب ہم وہ بھی رکھیں گے۔ تو پیاری ساتھیوں، آئیے شروع کرتے ہیں، کون بہن آئیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ساتھی جی سعدیہ آن لائن کیمپس، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ بہترین بات حقوق نسواں پہ، حقوق جو اسلام ہمیں رائٹس دیتا ہے، لیکن یہاں کے چیلنجز کے حساب سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں بھی مجھے جو چیز سب سے زیادہ بادر کرتی ہے وہ ہمارے معذرت کے ساتھ ہمارے مردوں کی جو کہتے ہیں کلچرل سوچ، وہ بہت زیادہ پریشان کرتی ہے بعض کر، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ عورتوں پہ تبلیغ کہاں فرض ہے، کہاں یہ لکھا ہے آپ باہر جا سکتی ہیں۔ اینڈ ہم الحمدللہ تفسیر کی کلاس میں اس کو بہت اچھے سے ہماری ٹیچر صبا نے بھی یہ کہا تھا کہ جب آپ اپنی باقی ضرورتوں کے لیے باہر نکلتے ہیں تو پھر دین کے کاموں کے لیے کیوں نہیں نکل سکتے ہیں۔ اور اس میں پھر وہاں جیسا آ جاتی ہے کہ یہ جماعت کا کانسیپٹ کہاں سے آ جاتا ہے، اور تو میں اس کو بہت کچھ دنوں سے غور کر رہی تھی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں نا ہمیں ایسا ہے کہ مردوں کی تھوڑی سی اس طرح سے ان کی بھی تھوڑی سی وہ کی جائے تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ یہ دعویٰ جو جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اجر کے معاملے رکھے ہیں، اور جب قرآن یہ کہتا ہے کہ کنتم خیر امت، تو امت میں صرف مرد تو نہیں آتے ہیں نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس میں مرد اور عورت برابر ہیں اور ایک دوسرے کے وہ ہیں۔ تو اور جیسے یہ آپ نے سورہ توبہ کی آیت 71 کا حوالہ دیا تھا، تو اس میں بھی کہ ہمارے ہسبینڈس کو یہ سمجھنا اور ہمارے بیٹوں کو یہ سمجھنا کہ اگر ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں باہر نکلتی ہیں یا ان کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہونا، سو دس از سو امپورٹینٹ۔ میں اس سینس میں بات رکھنا چاہ رہی تھی۔ جزاک اللہ سعدیہ۔ اور سعدیہ کل ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی تو کہہ رہی تھی کہ چونکہ ہمارے مذہب سے کلچر کا رنگ بہت غالب آ گیا، تو اصل دین تو ہم نے سیکھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ کتنے فیصد لوگ ہیں جو
कुरान डायरेक्ट पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं हम। और अब तो वीडियोज या चीजें सुनने का इतना रिवाज हो गया, सुना और अपनी जब छुट्टी हो गई अपनी मनपसंद टॉपिक को सुन लिया, दीन पूरा कहाँ समझा। तो सादिया कल जिस साथी से बात हो रही थी उसने बड़ी बेहतरीन बात की, बहुत छोटी सी बात की थी। उसने कहा था कि समीना बाजी, जब हो गया हमारा तो वक्त गुजर गया, जो भी हमारे साथ मामलात हैं उसके अंदर ही बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, और अल्लाह ज़ाहिर हमारी सिर्फ कोशिश को देख रहा है, उसने उतना ही हमें मुकल्लिफ रखा है। लेकिन मैंने अब ये ठान लिया है कि अल्लाह ताला ने जो मुझे बेटे दिए ना, इनकी परवरिश और तरबियत इस तरह से करेंगे कि इनको कुरान और हदीस का डायरेक्ट इल्म हो, ताकि ये हर के हुकूक अदा कर सके इसी तरीके से। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा उसका ये सोचकर। तो इंशाअल्लाह सादिया जहाँ पे है तो वहाँ पे अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं बहना, इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह प्यारे साथी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक सवाल ये पूछना है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में रहमतुल लिल आलमीन के टॉपिक से जब पढ़ते हैं तो इंसानियत के रहमतुल लिल आलमीन है, हाँ, और फिर हम कुरान में ये पढ़ते हैं, देखते हैं ना कि जिन्नात के भी वो नबी बनाए आलमीन यानी सारे आलम के लिए। तो हम इस साइड में हम सारे मतलब इंसानियों की इंसानियत के लिए जो रहमत बना के भेजे गए हैं वो हम सारा इनकी सीरत से यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन वो दूसरा साइड जो जिन्नात के लिए है वो क्या हमारे लिए पढ़ना मालूमात, उसके लिए हमको कोई कहीं से भी कुछ हमको मालूमात नहीं मिलती है, और फिर क्या है उसकी जरूरत हमें नहीं है या क्या है, मुझे ये थोड़ा डाउट क्लियर करना था। सही, जज़ाकल्लाह शाहिदा। और शायद जो मैं अभी सीरत का मुताला कर रही हूँ उसमें मुझे उन चीजों के बारे में कोई ऐसी मालूमात नहीं मिली है। हाँ, अलबत्ता कुरान के अंदर जब हम, मुझे सूरह याद नहीं आ रही, अल्लाह ताला याद दिला दे, तो कुरान के अंदर जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हमें कुछ जगहों पे जिन्नात का जो हमें चीजें हैं वो हमें नजर भी आता है, और उसकी तफसीर में उलमा कराम ने जो भी बात कही है। लेकिन मैं जहाँ तक दीन को समझ सकती हूँ उसमें ये है कि हमें अपनी ही दुनिया के लोगों के बारे में ही मालूमात रखनी जो इसमें है, जिसमें हमें जन्नत और जो हमारे जिसको जिस तरीके से हम हासिल कर सकते हैं, या अल्लाह ताला ने जो मारूफ के काम हमारे रखे हैं, तो इस दुनिया के अंदर के जो वाकयात हैं जिसका ताल्लुक इंसानों से है, हमें उसी की मालूमात रखनी, क्योंकि हिसाब किताब तो हमसे हमारे बारे में होगा, है ना। और जिन्नात से भी होगा, जिन्नात से उनके बारे में होगा। और मेरा ख्याल है जिन्नात को भी अल्लाह ने इसका मुकल्लिफ नहीं किया है कि वो इंसानों के बारे में या इंसानों के अंदर मुदाखलत करे ना, वो ज़ाहिर वो शयातीन शर हो जाएगा। तो मेरा ख्याल ये कि हमारा अपना दायरे कार है इंसानों का, जिसमें हमें अपने ही दायरे कार में रहकर मालूमात रखनी है, लेनी है और अमल करना है। अल्लाह करे कि मैं आपकी बात की वजाहत कर सकूं। जी, कौन साथी और आएंगी? आओ बिन्ना, आज तो हमारा अपना टॉपिक था। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं नाहिद हसनैन बात कर रही हूँ मिसेस सागर से। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का टॉपिक माशाल्लाह, वैसे तो सारे टॉपिक अपने टाइम से बहुत वक्त के हिसाब से बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज का है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें हमारे इस्ताअत के मुताबिक हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना, हमें वही पूरी करनी है पहले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अगर हमें पहले घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो हमें बच्चों की, जिस वक्त बच्चे छोटे होते हैं उनको टाइम देना है, उनकी टेक केयर करनी है। और हर बात को देखिए ना, रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न सलूक अस्वाए सुन्ना हुस्ना कैसे थे उनके। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमारी कोई बात नहीं सुनता तो बहुत सारे तरीके हैं, खूबसूरत तरीके से। यही हमारी आजमाइश है कि हम उनको उस लाइन पे लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह। और आज देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने औरत को कहाँ पे रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ना, बच्चों के लिए आप कहते हैं कि पहले लेडीज कितनी उन पे जिम्मेदारियां थी। हम सोचे हमारे ऊपर क्या है, हमारे ऊपर है ही क्या। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए घरों में कोई इतना नहीं, इतनी फैसिलिटी, वो लेडीज भी, वो औरतें भी थी जो निकलती थी। आपने अभी हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हो की देखिए कितनी खूबसूरत, कैसे भाग भाग के जाती थी। ये मोहब्बत थी। आप मोहब्बत से हम लोग हर चीज अल्लाह के हुक्म से कर सकते हैं।
बस अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे जब छोटे होते हैं ना सिस्टर, उस वक्त टाइम देना होता है, क्योंकि हम उनको मोल्ड कर सकते हैं हर सूरत में, लेकिन जब वो बड़े और आपने उनको टाइम नहीं दिया तो फिर टाइम गुजर गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला ने औरत को कहाँ पे माँ का दर्जा दिया, देखिए जन्नत कदमों में रख दी कि कोई बगैर मेहनत के कोई चीज हासिल नहीं होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत मेहनत करनी है। मेरी उम्र तो गुजर गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे माशाल्लाह वक्त दिया मुझे। मैं छोटी सी एक बात कहूंगी, एक तरह सी मैं अपने ऊपर रखती हूँ, बात हमें भी होती है। मैंने एक दफा, मैं अबाया नहीं पहनती थी, कुछ नहीं पहनती थी, मैं कहती अल्लाह मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता होगा और ना मैं ऐसे हो जाऊंगी ऐसे। तो जब फर्स्ट टाइम मैं पहन के घर से निकली, मैं आज तक नहीं भूल सकी, कितना अच्छा हो गया। उन्होंने कहा नाही तुम बहुत प्यारी लग रही है। मैंने कहा देखे ये चीज। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी भी कमियां देखनी चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला सब चलेंगे और अल्लाह ताला हमारी नेकियों को, हमारे अमाल को, और हम जो भी बोएंगे ना इंशाअल्लाह उसमें से वही पौधा निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे बस ये देखिए कि नहीं, जॉब बहुत सौ की जरूरत होती है, लेकिन मैं कह रही हूँ बच्चों को ऐसी सोहबत दीजिए, ऐसी गैदरिंग दीजिए, ऐसे दोस्त दीजिए प्लीज, तो देखिएगा कितना चेंज डेवलप होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जज़ाकल्लाह। बात असल में ये है कि क्वालिटी टाइम दे, सारा काम करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो करेंगे वही हमारे बच्चे करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के दीन की फिक्र रखेंगे इन बच्चों की तरबियत में, तो इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि बीच बेहतरीन गली भी होगी तो ये बच्चे इंशाअल्लाह जरूर खड़े होंगे। जी साथी कौन आएंगी? जल्दी जल्दी आइए, और वो बहनें आए जो अभी तक बिल्कुल नहीं बोली हैं, आज उनको मौका दे रहे हैं, आए आप अपनी बात रखिए। आप किस तरह महसूस करती हैं ये सारी चीजों को? हम क्या करें? अब दिल की गहराइयों से इस एहसान को माने तो हमें क्या करना चाहिए? कौन बहन आएंगी? कोई भी बहन नहीं आएंगी? कोई सवाल नहीं है? मैं सलमा सद्दाफ, ऑनलाइन कैंपस। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत टॉपिक था आज। मुझे बस इसमें ये कहना था कि बाज़ औक़ात, क्योंकि मेन टॉपिक ये है कि उनकी जो तालीमात हैं बस हमने उनको आगे लेके चलना है। जो उन्होंने हम पर एहसान किया, जो उन्होंने हमारे दर्जात बुलंद किए, उसका हम छोटा सा पे ऑफ कैसे कर सकते हैं कि हम उनकी तालीमात को आगे लेके चलें। बस मुझे थोड़ा सा ये था कि बहुत अर्से पहले मैं एक कंपैरिजन करती थी ना कि मेरे बच्चे उनसे कुछ बेहतर हैं, मेरे बच्चों में ये चीज उनसे थोड़ी सही है, सो आई एम ओके। लेकिन अब थोड़ा सा ये एहसास होना शुरू हुआ कि नहीं, मुझे कंपैरिजन लोगों से नहीं करना कि उनके बच्चे या उनका घर या उनका सिस्टम कैसा चल रहा है, मेरा बेहतर है। मुझे कंपैरिजन नहीं, बल्कि मुझे वो निसाब उसको फॉलो करना है जो कि मुझे दे दिया गया है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से। तो अब थोड़ा सा मुझे मेरा जैसे ब्रॉड हो गया मेरा, मुझे लगता है कि अभी बहुत काम करने वाला है, और मैं तो अभी बिल्कुल फर्स्ट स्टेप पे भी नहीं हूँ। तो बहुत प्यारी बात कही तुमने। ये मर्द हम में से बहुत सौ को है, हम हमेशा दूसरों से कंपेयर करते हैं कि चलो उतना, शैतान फिर इस चीज में बड़ा इत्मीनान दिलाता है, चलो उनसे तो हम बेहतर है ना। बहुत इम्पोर्टेंट बात किया तुमने, माशाल्लाह माशाल्लाह से सलमा। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या करें बहना? आइए आप अपनी बात रखिए। कौन साथी आएंगी? सॉरी बाजी, मैं दोबारा से एक बात और ऐड करना चाह रही थी, अगर इजाजत हो तो। जरूर, बिल्कुल रखो। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि बीइंग अ मुस्लिमा हम खवातीन को थोड़ा बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए। हम में ये आंसर बहुत लैक करता है। हम कॉन्फिडेंट सिर्फ मैं अपनी बात करूंगी, हम घर में एज ए मदर बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने बच्चों से थोड़ा सा रोब से बात कर सकते हैं, लेकिन जहां हम बाहर निकलते हैं और एज ए मुस्लिमान, देखिए जब बात आती है ना आपके दीन की, और जब बात आती है खास करके अभी पिछले दिनों जैसे अहानत रसूल हुई या जिस तरह से वो बात था, जो भी हालात हुए,
जहाँ बात आएगी मुस्लिमा होने की, तो मेरी प्यारी बहनों, हम जब बाहर निकलें तो प्लीज अपना कॉन्फिडेंस जरूर बरकरार रखिए। आप एक प्योर कैनेडियन सिटीजन हैं, यू हैव एवरी राइट हियर। कोई आपसे कुछ नहीं कर सकता, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। तो आप अपने इस्लाम को रिप्रेजेंट करने में, अपने आप को एक मुस्लिमा रिप्रेजेंट करने में हिचकिचाहट क्यों महसूस करें? क्यों अपोलोजेटिक हूँ, क्यों डिफेंसिव हूँ, क्यों इस तरह से एटीट्यूड लेके चलें? और ये बात अपनी बेटियों में, अपने बच्चों में भी इंस्टिल कीजिए कि जब वो हिजाब लें, जब वो यूनिवर्सिटी जाएं, जब वो कहीं भी किसी जिंदगी में जॉबों में हों, सो दे शुड रिप्रेजेंट। और मैं अपनी बेटी को कंटिन्यूसली रिमाइंड करवाती हूँ, यू हैव टू बिकम अ प्राउड मुस्लिमा दैट वांट्स टू मेक अ डिफरेंस इन द कम्युनिटी, जो कि इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हुए, और आपको उस तरह से लेके आने हैं पॉइंट्स ना। तो ये मैं ये बात रखना चाह रही थी। जज़ाकिल्लाह सादिया, बहुत अच्छी बात हमने रखी है। और ये चीज है बहुत इम्पोर्टेंट है ज़हना कि हमें अपने ऊपर बहुत ही एतमाद होना चाहिए। और आप देखिए हमारे पास दायरेकार बहुत सारे, हम में से कितनी बहनें होंगी जो स्कूल में वॉलेंटियर के लिए जाती होंगी, कुछ लंच सुपरवाइजर के लिए जाती होंगी, कुछ जॉब करती होंगी, है ना। उन जगहों तक हम खुद ब खुद हम पहुंच गए, हमारा स्कार्फ पहुंच गया, हिजाब पहुंच गया, वहां पे इस्लाम पहुंच गया, फिर वहां पे अपना पूरा एक अच्छा रोल प्ले करना, ये सारी चीजें बहरहाल हमारी जिम्मेदारियों में होता है। फिर घर के अंदर ज़ाहिर बच्चे, हम कहते हैं हमें उन्हें वक्त देना चाहिए, सुबह से रात तक बच्चे भी तंग आ जाते हैं, सर पर सवार है, क्वालिटी टाइम भी, है ना। और अपने आप को मैनेज करें। मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ साथी, जो आज के वक्त की जरूरत भी हमारे के, हम ना टाइम को मैनेज नहीं करते, टाइम मैनेजमेंट हमारे पास नहीं है, हमारे हाथ से वक्त निकल जाता है। अगर टाइम मैनेजमेंट हम करेंगे ना, तो आप देखिएगा कि हमारे पास हर चीज का वक्त होगा, शौहर के पास भी बैठने का होगा, बच्चों के पास भी बैठने का होगा, हम इस्लामी इज्तिमाइयत को भी, इतना को भी वक्त दे सकते हैं। और आप देखिए इतना तो है ही औरतों की ऑर्गेनाइजेशन, इसमें तो सारे काम खवातीन कर रही होती है, और हमें खवातीन के ही दायरे कार में रखा जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है, किस तरीके से लिबास होगा, आप कैसे जाएंगी, है ना। कोई बजाते पिक्चर पॉलिसी बनती है, ये सारी पॉलिसी इसीलिए बन रही होती है कि औरतें औरतों ही के दायरे कार के अंदर रहें। तो अल्लाह ताला ने मौके हमें दिए हैं, बात यह है कि अपने आप को बाहिम्मत करें इंशाअल्लाह ताला। बहुत अच्छी बात करती जज़ाकिल्लाह। साथ ही लिख रही हैं, आके बोलिए ना, अजरा सामने आके बात जी अस्सलाम वालेकुम। अजरा है, और कौन कौन सी बहनें, इतनी सारी बहनें लिख रही। जी नादिया जी, मैं आपकी बात को भी कंटिन्यू करूंगी कि जैसे अभी आपने तारुफ करो ना, मैं तो पहचान ली हूँ लेकिन बाकी साथी थे। जी, मैं मिसिसागा कैंपस से। तो जैसे अभी आपने हमें बताया कि मुस्लिम खवातीन का जो रोल था हमारे तारीख में, तो मुझे जो इसमें समझ आई है कि उसमें काफी सारी चीजें, तो जैसे जो प्रैक्टिकल कर रही थी कि जैसे वो खुद भी काम करती थी या घर के खाने वाने बनाती, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की औरत सब कर रही है। जरूरत कहाँ पे है कि हम आजकल खुद को बड़ी बेबस समझ के एक दूसरे के सामने अक्सर ये रोना रो रही होती हैं कि बच्चों की तरबियत में हस्बैंड वाइफ दोनों का रोल चाहिए, हस्बैंड तो बिजी होते हैं, बच्चे मेरे से नहीं संभलते। लेकिन अगर हम इन सहाबियत को देखें तो उनके मर्दों के पास तो टाइम ही नहीं था, वो तो बेचारे जंगों में और पता नहीं कहाँ कहाँ बिजी रहे। तो जो इतने अच्छे अच्छे उसके बाद सहाबी उठे, जो उनके बच्चे उठे, वो तो औरतों की ही तरबियत में रहे थे कि ठीक है उनको कभी कभी बाप का भी मिलता होगा, वो उतना तो हमारे भी टाइम देते हैं। तो इस चीज के लिए हमें एक स्टेप और लेना होगा कि यहाँ पर हमें थोड़ा और मजबूत होना है कि हमने ही इनको तरबियत करनी है कि माँ और बाप दोनों का रोल प्ले करना पड़ेगा हमें। मतलब यहाँ पे हमें ये कह के रुखसत नहीं ले लेनी कि हमारी जिम्मेदारी डबल है यहाँ, और वो भी स्पेशली इन जगहों पर कि जहाँ पे हमें हर स्टेप पे उनको बताना पड़ता है कि हम मुस्लिम हैं, वो यार मुस्लिम, हमें अपना रोल प्ले करना है या हमें अपने अंदर ये वाला कैरेक्टर बिल्ड करना है। तो यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी हमारे अंदर ज्यादा होनी चाहिए। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह के जैसे वही आपकी बात है कि हम हिजाब पहन रहे हैं या हम दीन सीख रहे हैं या उससे पहले जो भी हमने डिग्रीज ले ली हैं, और वो चीजें तो हमारे अंदर ऑलरेडी आ चुकी हैं, उतना काम तो हम कर ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ी सी अपनी बेबसी को खत्म करके खुद को मजबूत बनाना है, ये आज का जो हमने सीखा है उससे हमें यही समझ आ रही है।
जज़ाकिल्लाह नादिया, इतनी प्यारी बात कही है तुमने, बहुत बहुत अच्छी बात है कि हमें मजबूत होना है और जिम्मेदारियां हैं। और इंशाल्लाह ताला ये तो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, लेकिन जो पिछले हफ्ते का टॉपिक है उससे थोड़ा सा हम रिलेट कर सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों और बच्चों में कैसे काम किया था। तो उससे हमें लग रहा होता है कि वाकई जिम्मेदारी हमारी डबल है, दोस्ती के साथ, मोहब्बत के साथ। और इंशाल्लाह ताला साथियों मैं पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ, बस आपने मेरे लिए दुआ करना है। अगला जो टॉपिक है ना, मैं इसी पे रखना चाह रही हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या टेक्निक थी और क्या मेथड्स थे आपके पास, क्या आपने इन सारे कामों को बहुत खूबी से अंजाम दिया ना। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते इस टॉपिक को लेकर चलेंगे। जी साथी, और कौन आएंगे? है बहना को इतना साथियों आके आप बात कर सकती हैं, है ना, इतना आप लिख भी रही है माशाल्लाह से। आई कैन नॉट अनम्यूट माई सेल्फ। फायदा जरा सा देख लो, हमारी फौजिया अदरीस बहन माइक को अनम्यूट नहीं कर सक रही हैं। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन साथी? फराह बात कर रहे हैं से। हाँ फराह, टोरंटो से। माशाल्लाह जी फराह। मुझे ये कहना था कि जैसे हमारे घर में अक्सर रस्में जो चल रही थी ना, खवातीन मतलब उन रस्मों को चला रही थी। तो अगर हम आज से ये ऐसे जो फजूल रस्में हैं उनको हम खत्म करें, घर के अंदर से अपने दोस्त फैमिली में बात करके, दोस्तों में बात करके, तो बहुत सारी हम गलत चीजों से निकल करके प्रोडक्टिव काम में लगेंगे। तो इंशाल्लाह। फराह थोड़ी सी तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा सा माइक को थोड़ा करीब करो। अब सही है समीना? हाँ अब सही है, दोबारा बोलो तो अंदाजा होगा फराह। अच्छा, मुझे जो एक चीज आई थी ना जहन में कि हमारे घर में बहुत सारी जो रस्में चल रही होती है, हाँ, वो खवातीन की ख्वाहिशात होती है ना सब में, कि हमारे घर की पहली खुशी है, हमारे घर की आखिरी खुशी है, तो खुशी करती जो है वो लोग उसको आगे चला रही होती है, हमारे घर में चर्चा चला रहे हैं। मर्दों को इतना नहीं होता जितना औरतों को होते हैं। तो अगर आज हम अपनी चीजों को मतलब देखें तो और स्पेशल चीजों को निकालें ताकि बहुत सारी खराब टाइम बचेगा। फराह बहुत बहुत उम्दा बात किया। ये जो रस्में और चीजें हैं ना, इन सब ने भी बड़ा मुश्किल में डाला हुआ। हम ऐसे मौकों पे मर्दों के कंधे पे रख देते बंदूक। हमारे मियाँ कह रहे थे, मियाँ बेचारों को पता भी नहीं होता है, हम अपनी ख्वाहिशात को ना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट कर देते हैं। पर अब बेहतरीन बात कही है तुमने माशाल्लाह। जी बहना अनम्यूट हो गई, आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी साथी तारुफ कराइए। ओके, मैं शुमाइला मिल्टन कैंपस से। मुझे बस ये कहना था कि इस कोर्स से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो फायदा बहुत ज्यादा हुआ है वो ये है कि देखिए हम लोग बुक्स तो बहुत पढ़ते हैं, जैसे दावत पे और सुन्नत पे और सीरा पे, बट जो हम लोग आपस में जो डिस्कशंस करते हैं ना उससे हम लोग को बहुत ज्यादा फायदा होता है, एक्सपीरियंसेस बहुत शेयर होते हैं, क्योंकि अपने औलाद के बारे में, अपने घर के बारे में। मुझे इसमें वो चीज लगती है कि जिस तरह वो एक हदीस थी ना कि जब हुजूर सल्लल्लाहु के पास आए थे सहाबियों, कहते हैं हम जब आपकी महफिल में होते हैं तो हमारा ईमान का लेवल बहुत हाई होता है, और जब हम यहाँ से जाते हैं तो हम लोग का मतलब ईमान का लेवल इस तरह हो जाता है, बिल्कुल नीचे हो जाता है। मुझे भी ये लगता है कि जब हम इस क्लास में होते हैं बड़ा हम लोग को होता है कि अब हम ये करेंगे इंशाअल्लाह, बच्चों के घर का माहौल ये वो, मगर मुझे लगता है कि हम लोग पैरेलल वर्ड्स में साथ साथ चल रहे हैं। स्पेशली जिनके हस्बैंड्स तो बहुत दीनी हैं, बच्चे माशाल्लाह इसमें हैं, उनके लिए तो चलो आसान होता है थोड़ा, मगर मेजॉरिटी हमारे यहाँ ऐसी हैं जो कि हम तो क्लासेस ले रहे हैं। मैं कहती हूँ देखिए क्लास तो मैं ले रही हूँ ना, मेरे अंदर चेंजेस आती जा रही है, मगर मेरे साथ सारे लोग तो क्लास नहीं ले रहे ना। जैसा मैं अब आज मुझे इतनी सारी बातें पता चली, मगर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ना एकदम से मैं कुछ नहीं कर सकती। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे हम लोग आजकल सूरह अहज़ाब पढ़ रहे हैं और उसकी हम लोगों ने तफसीर में किया कि जैसा मखलूत महफिलें नहीं होनी चाहिए, औरतों को अलग, मर्दों को अलग। फिर हम लोग रस्मों का जैसा बात कर रहे हैं, बच्चों की तालीम, लोगों के घर टीवी फिल्में चल रहे होते हैं। तो मुझे होता है कि हम चाहते तो बहुत सारी चेंजेस लाना है। मैं अपनी बात करती हूँ, चलो मैं दूसरे की बात नहीं करती, मगर मैं उसमें ना 20-30% से आगे मैं नहीं जा सकती, क्योंकि एकदम से मैं ये नहीं कह सकती कि आज अब हम लोग क्या होती हैं महफिलें जिसमें हम लोग सब मिलते हैं, शुरू से हो रहा है हमारे। जिन लोग क्या तो नहीं है, तो मैं तो कहती हूँ वो लोग बहुत माशाल्लाह लकी हैं। अब मैं समझती हूँ मैं किस तरह इसको चेंज करूँ, मतलब एकदम से कैसे
या तो आप घर वालों को भी कुरान की क्लासेस पे लगा दो ना, ताकि उनमें खुद ब खुद चेंज आए। तो मुझे ये होता है कि ये एक हमारे बहुत सारी औरतों का एक जिहाद है। पहले तो हम लोग अपने घर का माहौल उस लेवल पे लाना है कि वो लोग भी हमारी बात समझे। हम लोग एक डंडे के जोर पे ये नहीं कर सकते सारी चीजें, देखो ये गलत है, एकदम से क्यों गलत हो गया सारा कुछ। हाँ बिल्कुल शुमैला, शुमैला प्यारी साथी, ये जो तुम्हारा दर्द है ना, ये हम में से बहुत से घरों का दर्द है, और अचानक डंडे के जोर पे कुछ करना भी नहीं चाहिए, वो डंडा हमारे ऊपर पड़ सकता है। तो इसलिए प्यारी साथी, अहम बात ये है कि ये दिल की तड़प, दुआएं, मैं सबसे पहले आपको नुस्खा बताती हूँ साथियों, सबसे पहले दुआएं करें, हम दुआ करें। तहज्जुद में उठे ना, हम क्यों नहीं उठ रहे, हमें दर्द है तो हम उठे ना, उस तन्हाई की नमाज में अल्लाह से मांगे ना। और फिर ये देखिए कि माशाल्लाह से यहाँ पे इतने डिस्पोजेबल बर्तन शीटें होती हैं हमारे पास, हम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, तो आहिस्तगी से हम सेक्शन अलग कर दें। अच्छा पहले मर्द लेके चले जाएं, फिर खवातीन आके ले लेंगी, कुछ आड़ कर लें, है ना। वो मर्द लोग आए तो हम अपना लिबास बाहिजाब कर लें, अपने स्कार्फ चीजों को दुरुस्त कर लें, है ना। बच्चों को थोड़ा कह दें कि बेटा जब ऐसे होगा तो अंकल लोगों को आप ऐसे दे दीजिएगा, हम ऐसे कर लेते हैं, आपका क्या ख्याल है ना। फिर औरतें देखो बेटा, हमें मजा आता है जब हम आजादी से औरतें बैठते हैं, गपशप करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन अगर मर्दों के साथ सामना हो तो हमारी महफिल अधूरी रहती है। कुछ इंटरेस्ट की बातें, लेकिन ये टेक्निक आहिस्ते आहिस्ते करेंगे, चेंज आता जाएगा। अल्लाह ने हमें जितना मुकल्लिफ किया बहन, हम उतने ही चल सकते हैं, है ना, बिगाड़ नहीं पैदा कर सकते घर के अंदर। तो इंशाअल्लाह ताला, मेरा ख्याल है टोरंटो से शुमाइला का नाम आया था सामने, आओ बहना। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, शुमाइला टोरंटो कैंपस। जी बस मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे बाज़ दफ़ा हमें अपने हकूक़ का खुद पता नहीं होता कि इस्लाम हमें क्या हकूक़ देता है। तो सबसे पहले तो हम ख़वातीन को अपने हकूक़ का पता होना चाहिए, और उसके बाद फिर हम ख़वातीन खामोश रहती हैं। एक ये बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ख़वातीन को दबा दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि हमें अपने हक़ के लिए बात भी करनी चाहिए। जैसे उसकी एक एग्जांपल मैं ये दूंगी कि हमारे मुआशरे में तलाक का तरीका बहुत गलत है, यानी उसमें 3 दफ़ा तलाक का नाम देकर औरत को घर से निकाल दिया जाता है। अगर तलाक का तरीका देखा जाए तो उसमें औरत के कितने हकूक़ को महफूज रखा जाता है और उसको एक किस्म की हिफाजत का एहसास होता है अगर एक आदमी को तलाक का सही तरीका पता हो। तो मैं अपनी एग्जांपल बताऊंगी कि मैंने अपने हस्बैंड से ये चीज़ पूछी कि भाई आपको तलाक का तरीका आता है या नहीं। तो अगर एक औरत ये चीज़ पूछती है तो इट डजंट मीन कि वो तलाक चाहती है, इसका मतलब ये है कि वो अपनी सेफ्टी चाहती है कि वो कितना सेफ है इस मर्द के हिसार में। तो ये चीज़ मैं समझती हूँ कि हमें अपने हकूक़ का पता होना चाहिए और हमें इन बोल्ड स्टेप्स को लेना चाहिए, अपने ओपिनियंस को अपने मर्दों के साथ शेयर करना चाहिए कि हम इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं और हमारी नॉलेज क्या है, और हमारी इन टॉपिक्स के ऊपर बात भी होनी चाहिए। बिल्कुल। बल्कि शुमैला, तुम लोग का जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा ना 6th, उसमें यही जो इस्लाम का आइली सिस्टम है या निज़ाम है, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, वो इस टॉपिक पर है भी पे। और इंशाल्लाह ताला यहाँ के सोसाइटी के अंदर हमारे क्या हकूक है, हमारी क्या नॉलेज है, चीजें हैं, इंशाल्लाह वो उसमें कवर होगा। बहुत अच्छी बात मैंने रखी। जज़ाकल्लाह। प्यारी साथियों, अगर किसी बहन को कोई बात रखनी है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना है, मैं ऑनलाइन कैंपस से जी सना बिडवी से हूँ। बस आज पहली दफ़ा ये एक बात रखने का मौका मिला है और मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी एक बहन से बात हो रही थी कि आपने जो एक हमारी बहन ने कहा कि जी आप बहुत ज़्यादा मतलब प्राउड हो कि अपने आप को रिप्रेजेंट करें एक मुकम्मल मुस्लिमा के तौर पे सोसाइटी में अगर आप बाहर जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ इसमें एक एडिशन करना चाह रही थी। देखिए हमारे बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं ना, तो हमें उनको ये तरबियत करनी है। छोटी सी बात है कि देखो बेटा, यू आर गोइंग टू स्कूल एज अ मुस्लिम, तो उनकी जो कैरेक्टर बिल्डिंग है कि देखो आपने झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी जो एक में होता है कि देखो इतना टाइम था, या जैसे अगर जॉब पे भी जा रहे हो तो तुम्हारा देखो टाइम 5 o'clock तक है, तो प्लीज 4:59 पे टाइम आउट नहीं करना है। 5 o'clock पे ही तुम्हें जो है वो अपना चेकआउट करना है, वरना वो 1 मिनट भी तुम्हारे लिए कब्र में सवाल बन के खड़ा हो जाएगा। मतलब ये छोटी छोटी बातें, ईमानदारी इनके अंदर अपने इनको मतलब कि ये कहना, मैं जैसे अपने बच्चों को समझाती हूँ कि देखो तुम मुस्लिम हो, अगर तुम बैक बाइटिंग करोगे ना तो देखो हमारे मतलब इनका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, या डीलिंग नॉन मुस्लिम्स के साथ ऐसी होनी चाहिए कि अगला जो है वो खुद अट्रैक्ट होकर आपसे आपके दीन के बारे में, आपके इस्लाम के बारे में सवाल करे, वो क्यूरियस हो
اور آپ کا پرسنالٹی ایسا ہونا چاہیے کہ اگلا یہ سوچ لے کہ نہیں یہ تو مسلمان ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتا. جیسے کہ اکثر ہم بارڈر سے بھی کراس جب کر رہے ہوتے ہیں یو ایس سے، بہت سے بہنوں کے ساتھ ہوا ہوگا، اگر ہم حجاب پہنے ہوئے ہیں یا آپ کے ہسبینڈ کے منہ پر داڑھی ہے یا نام کے ساتھ محمد لگا ہے تو وہ الکوحل کا پوچھیں گے ضرور، لیکن ان کا سوال اس طریقے سے ہوگا کہ وہ فوراً آپ کے اوپر بلیو کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ مسلمان ہے کہ الکوحل یا سگریٹ نہیں لائے ہوں گے. تو بس صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پرسنالٹی اتنی اسٹرانگ اور بلڈنگ آپ کا مطلب ہماری جو دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ ہے، اسپیشلی اس معاشرے میں رہتے ہوئے نان مسلمس کے ساتھ ہماری ڈیلنگ اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں ان کو ہمیں دیکھتے ان کو یہ انداز ہوتا ہے کہ نہیں یہ والا کام یہ نہیں کر سکتا. بس دیٹس واٹ میں ایڈ کرنا جزاک اللہ ثنا، جزاک اللہ پیاری بہنا، بہت اچھا لگا تم لوگوں کا آ کے بولنا. پیاری ساتھیوں، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمیں اس کا خود سے عملی نمونہ بننا ہے. بچے پہلے ماں کو دیکھتے. پچھلی کلاس میں ایک ساتھی نے کہا تھا نا کہ لوگ ہمارے ایکشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کہہ کیا رہے ہوتے نہیں بلکہ ہمارے ایکشن کو لوگ دیکھ رہے ہیں. تو پیارے ساتھی، بچے بھی ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں. ہماری شدید خواہش ہوتی ہے ہمارے بچوں کی اچھی دوستوں، اچھی صحبتیں ہوں. ہم بھی اپنی دوستوں صحبتوں کا ذرا سا اندازہ کر لیں، کیونکہ بچے بہت جلدی اس چیز کو پہچان جاتے ہیں. ہم میں سے کتنی ماؤں کے لیے خواہش ہوتی ہے بچے حجاب پہنیں، ہمیں اپنے حجاب کا اسٹائل، ہمارے اپنا حجاب، ہمارا اپنا دوپٹہ، ہمارا اپنا سطر کا معاملہ بعض اوقات بڑا خطرناک ہوتا ہے. ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو خود کرنے کی پہلے کوشش کریں گے. انشاءاللہ ہماری دعائیں، ہماری التجائیں، ہماری آرزویں، ہماری تمنائیں اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ ہم سے اس بات کا مکلف ہے کہ میں خود کیسی تھی اور میں نے کیسی نسل جنی. اور وہ جو نعیم صدیقی کی نظر میں اس کا آخری پارٹ ضرور پڑھیے گا. پیارے ساتھی، ہمارے پروگرام کا، ہماری کلاس کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی محنتوں کے ساتھ بیٹھیں گے. میں آپ کو بھی کہتی ہوں، اگر سیرہ آپ نے پڑھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کا ٹیچنگ میتھڈ تھا یا جو آپ کی ٹیکنیک تھی، اگر آپ کی نظر میں بھی ہو تو سوچ کے رکھیے گا. اگلے ہفتے اللہ نے زندگی دی تو ہمارا آپ اس ٹاپک کو بھی کور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اچھا، ایک بات پیاری بہنا، بھی 2 منٹ ہے میں رکھ دوں. شروع میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ آپ میں سے جو بہنیں انشاءاللہ تعالیٰ پریزنٹیشن بنا رہی ہیں اور آپ اپنی اس کی تیاری کر رہی ہوں گی، جو ہمیں 14 دسمبر تک سبمٹ کرنا ہے. پھر ساتھیوں، اس کی فرسٹ سلائڈ میں آپ اپنے کیمپس کا نام، اپنے جتنے بھی آپ کے پارٹیسپینٹ ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، 4 ہیں، جتنے کا بھی آپ کا گروپ ہے، آپ ان کا نام کیمپس کے نام کے ساتھ ضرور لکھیے گا. بولنے کے بجائے بس وہ سلائڈ سامنے آ جائے گی، اس میں وقت نہیں لگائیے گا کہ سب کا نام اور کیمپس کا نام، اس میں ہی آپ کا 2 منٹ نکل جائے گا. اور آپ کا 3 منٹ بہت قیمتی ہے. بسم اللہ کر کے ٹو دی پوائنٹ تیزی کے ساتھ اپنے پوائنٹس کو آپ رکھیے گا. یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کتنی تیزی سے اپنے پوائنٹس کو رکھتی ہیں ساتھیوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیے. کچھ کمزور ہوں گی، کچھ بہت بولنے والی ہوں گی، کچھ بالکل نہیں بول رہی ہوں گی. سب کو لے کر چلیے انشاءاللہ، اور اس کے اجر سے آپ محروم نہیں رہیں گی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.